السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. شروع کریں گے ہم انشاءاللہ سورہ معارج، اور یہ 29واں پارہ چل رہا ہے ہمارا، اور چھٹے رکوع کے بعد سے شروع کر رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا یا مانگا سوال کرنے والے نے یا مانگنے والے نے. کیا چیز مانگی؟ عذاب جو واقع ہونے والا ہے. اس میں دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ قیامت کے بارے میں پوچھا بھی جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں علم کی نیت سے پوچھا جائے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سوال کا لفظ آ رہا ہے نا، سوال کرنا، پوچھنا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ جو اہل مکہ کا رویہ تھا، کیونکہ یہ بھی مکی سورہ ہے کہ وہ عذاب کافروں پر کب آئے گا، اس سینس میں کہ ہم پر اگر ہمیں کافر کہتے ہو تو کب آئے گا ہم پر وہ عذاب. ٹھیک ہے. اس میں ابو جہل کی طرف بھی دیکھیں ایک طرح سے اشارہ ہے نا. اس نے کیا کہا تھا کہ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو. باقی نظر بن حارث بھی تھا، وہ بھی کیا کہتا تھا جب سورہ حاقہ نازل ہوئی تو کہنے لگا اگر عذاب سچ ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ بھی جو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے. اللہ رب العزت فرما رہے للکافرین لیس لہ دافع، آ تو جائے گا عذاب لیکن کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا آ جائے گا عذاب، جلدی نہ مچاؤ، جب آئے گا تو پھر کوئی دور نہیں کر سکے گا اسے. من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا. کون سے اللہ کی طرف سے؟ ذی المعارج، جو عروج کی زینتوں کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے. ان شارٹ یہ آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے. معارج، عرج یہ سیڑھی جو ہوتی ہے نا جس سے ہم چڑھتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں. تو بلندیاں، کیونکہ اب اس میں تذکرہ آئے گا انسانوں کے اعمال اور روحوں کو جو آسمان پہ چڑھتی ہیں اللہ کے پاس، اس کا تذکرہ آئے گا. اسی حساب سے اس کا نام بھی سورہ معارج ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور کیا چڑھتے ہیں؟ فرشتے چڑھتے ہیں اور روحیں چڑھتی ہیں. کون سی روحیں جاتی ہیں؟ نیک روحیں جاتی ہیں آسمان پہ. جب بری روحیں قبض کی جاتی ہیں تو وہ آسمان پہ جاتی تو ہیں لیکن ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. جب نیک روحوں کو لے کر جایا جاتا ہے تو فرشتے جب دروازے کو ایک طرح سے نوک کرنا یا پرمیشن جب مانگی جاتی، کیونکہ بڑا اوپر آسمانوں پہ، اور پھر جو قیامت کا منظر ہم پیچھے صورتوں میں دیکھ کر آئے بھی، 29ویں پارے میں بھی آ جائیں گے مناظر وہ کہ صفن صفا، مطلب بڑا آرگنائز ہے چیزیں. بڑی کون سا لفظ اب لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا، بڑی چیزوں کو وہاں پہ بیلنس کر کے رکھا گیا نا، ایک ڈسپلن. یس، ویری بڑا ڈسپلن ہے وہاں پہ. تو وہ ایک طرح کا ڈسپلن ہے کہ اوپر جا رہے ہیں فرشتے، وہ جا سکتے ہیں لیکن پرمیشن مانگی جائے گی. تو پوچھا جائے گا کہ کس کی روح ہے، پھر بتایا جائے گا فلاں بن فلاں کی روح ہے. تو پھر اس کے اعمال کے حساب سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اوپر جائے گا یا اس کو زمین پہ پٹک دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مومن روحیں چڑھتی ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں الیہ اللہ کی طرف. یومن کانا مقدار، ایک دن میں، جس کی مقدار کیا ہے؟ زمین کی جو ٹریول ٹائم ہے اس میں کتنی مقدار ہے اس کی؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال. یعنی وہاں تک جانے میں اگر کوئی یہاں دنیا سے جانا چاہے تو کتنا وقت لگے گا اس کو؟ 50,000 سال لگیں گے. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک دن میں ٹریول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فی یومن آ رہا نا، ایک دن کا ٹریول ہے ان کا، اور وہ ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا. اب یہ ٹائم ٹریول جو ہے، ٹائم ڈسٹینس جو ہے، یہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا ہے، سائنس اس کو ثابت کرتی ہے نا. بھی سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے. قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ اتنا ڈسٹینس ہے کہ آپ اتنا ٹریول کرو. فاصبر صبرا جمیلا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے ان کی باتوں پر. اور کیسا صبر؟ صبرا جمیلا. یہ صبرا جمیلا کیا ہوتا ہے؟ صبرا جمیلا وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو تانے نہیں دیتے. صبر کرنے کے بعد مطلب ہوتا ہے نا، گھریلو معاملات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ صبر کر لیا، آپ چپ ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ اپنے بیہیویئر سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. صبرا جمیلا، اچھا صبر. اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے اور پھر صبر جمیل کی توفیق دے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل. یعنی تم جو مجھے باتیں بتا رہے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جب وہ کرتا لے کر آئے تھے خون آلودہ کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون فصبر جمیل. جو تم مجھے باتیں بیان کر رہے ہو اس پہ تو میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں، میرے لیے تو اس وقت یہی کافی ہے کہ میں صبر کر لوں. کون سا صبر؟ جمیل. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور. کس کو دور؟ قیامت کو دور دیکھتے ہیں. انسانوں کے نزدیک دنیا کی زندگی بہت طویل ہے،
ٹھیک ہے نا. اور جبکہ آخرت کا صرف دن ہی 50,000 سال کا ہے، حساب کتاب والا دن. پھر اس کے بعد جنت جہنم کی کیا ہے، وہ تو ان لمیٹڈ ہے، خالدین فیہا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اس کو بہت دور دیکھتے ہو کہ عذاب کو یا قیامت کو. ہمیں بھی لگتا ہے نا قیامت اب تو پتہ نہیں ہزاروں سال بعد آنی ہے، اللہ جانتا ہے کب آئے. اور پھر اگر ہزاروں سال بعد بھی آنی ہے تب بھی انسان کی دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے ایز کمپیئر ٹو آخرت کی لائف. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، میں تو اسے بہت قریب دیکھتا ہوں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح. وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ دھلی ہوئی روح کی طرح، روئی کی طرح. ولا یسأل حمیم حمیما، اور اس دن کوئی دوست دلی دوست کو نہیں پوچھے گا. حمیم کہتے ہیں نا ابلتے ہوئے پانی کو، جوش والا پانی. تو حمیم کون سا دوست؟ ولی بھی دوست ہوتا ہے. حمیم کون سا دوست؟ جس سے آپ کی دوستی اس قدر مضبوط ہو کہ وہ آپ کی کسی بات ہے مطلب پرجوش ہو، جیسے ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے. یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ان کو، یعنی ایک دوسرے دوستوں کو دکھایا جائے گا. وہاں تو کوئی دوست کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں جس دوست کی وجہ سے جوش آ جاتا تھا، جس کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتے تھے، اتنی گہری دوستی تھی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھو وہ رہا تمہارا دوست جس نے شاید دنیا میں تمہارے لیے 50 لڑکوں کے ہاتھ پیر بھی توڑے ہیں، ایک ہاتھ قتل بھی کر دیا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی، اس دن دیکھیں گے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس دن کی گھبراہٹ ایسی ہوگی. چاہے گا مجرم اس دن کے کاش فدیے میں دے دے اس عذاب سے، کس چیز کو؟ بی بنی، اپنے بیٹے کو. جب جہنم پیش کی جائے گی نا تو ہر ایک کہے گا، ہر بندہ کہے گا یا نفسی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، میری ماں کو پھینک دے اس جہنم میں، میرے باپ کو پھینک، میرے گھر والوں کو، میرے فدیے میں جس کو دل چاہے پھینک دے، مجھے نہ پھینکنا. تو اللہ رب العزت ہمارے سب سے زیادہ محبت بیٹے سے ہوتی ہے نا، تو بیٹے کو سب سے اوپر لایا جائے کہ کہے گا کہ میرے بیٹے کو پھینک دو. وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو نہیں، میری بیوی کو پھینک دو، میرے بھائی کو پھینک دو. وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے والے کو، یہ میری پوری فیملی جس نے مجھے پناہ دے رکھی تھی، سب کے سب کو پھینک دو. ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، اور وہ کہے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اس جہنم میں ڈال دو، پھر وہ بچا لی اس کو. یعنی ان سب ایک تو یہ بھی مراد ہے، فدیہ بھی مراد ہے نا، کہ فدیہ تو میرے گناہ کے بدلے لو، میرا باپ لے لو، میرا بھائی لے لو، میری بہن لے لو، ساری دنیا والے لے لو. جہنم کا خوف اتنا ہوگا، جہنم ہوگی ایسی بھی، آگے تذکرہ آ جائے گا اسی بارے میں. کل اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، ہرگز نہیں، انہا لظا، جہنم کیا ہے؟ وہ تو شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، وہ کھینچ لے گی منہ کی کھال کو. تدعو من ادبر وتولا، اور وہ پکارے گی اس کو جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا اور منہ موڑے گا نہیں. وہ آگ آوازیں بھی دے گی، اس کی لپٹیں پکڑ پکڑ کے لائیں گے اور پکارے بھی گی کوئی جو اس سے بھاگے گا. وجمع فاوعا، اور جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھا. یہ کیا مراد ہے؟ تولا سے یہاں مراد ویسے منہ موڑ کے بھاگنا، اور حق سے منہ موڑنے والا بھی مراد ہے. اور جمع فاوعا سے جو انسان دنیا میں جمع ہی کرتا رہتا ہے، ہر چیز ایسے زندگی ایسے گزارنا کہ بس دنیا سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا سے بھاگ نہیں سکتے. دنیا کی رونقیں ہمارے لیے نا، اللہ نے قرآن میں کہا کس نے زینت حرام کی؟ زینت ہے ہمارے لیے، ہمارا دل کرتا ہے ہمارا گھر اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، چلو ہلکا پھلکا سیٹ بھی ہوا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اللہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ صحابہ کرام کی طرح سے زندگی گزارنا چاہیں تو کیا ہی کہنے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی مثال دی تھی میں نے، تو تقوی کا عالم ہے، کیا ہی کہنا. لیکن حرام نہیں ہے دنیا کی چیزیں بھی، آپ کا باہر کھانے کا دل بھی کرتا ہے، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دو چار گھنٹے، کبھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں. اب دیکھیں بیلنس ہے چیزوں میں، وہ آپ تھوڑی گپے بھی لگا لیتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی منع ہو. لیکن فجمع فاوعا، جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا. فاوعا، سمیٹ کر رکھا، یعنی دنیا ہر چیز اپنی آپ کے پاس علم ہے، اپنے پاس جمع کر لیا، دوسروں کو نہیں بتاؤں، میری میں رہے کہ میں ہوں، کوئی بھی صلاحیت ہے وہ جمع فاوعا سمیٹ کے رکھ لی. مال بھی پھر مراد ہے. ان الانسان خلق حلوا، آیت نمبر 19، بے شک انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا. حلوا، ہم ہے نا حلوا، کوئی چیز پسند آ جائے تو اتنی کوئی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس ہمیں مل جائے، بالکل ہی باولی ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو جزوعا، گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی منوعا، روکنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے. وہی جمع فاعوا کی ایک طرح سے تفسیر ہے یہ، کہ جب کوئی بھلائی ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، ہم دوسروں کو نہیں بتاتے، روک کے رکھتے ہیں اپنے پاس. ایسے ہی نا ہمارا رویہ. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. تو ان چیزوں کی جزوع، حلوہ، منوعہ اور وجمع فاعوا، اس سے کون چیز بچا سکتی ہے؟ مصلین، صلاح بچا سکتی ہے، سوائے نماز پڑھنے والوں کے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور کیسی نماز؟ وہ جو اپنی نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمیشگی بھی مراد ہے اور سکون بھی مراد ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لی کچھ چھوڑ دی، نہیں، دوام ہونا چاہیے اور سکون بھی. ایسے نہیں کہ ٹھکا ٹھک رکوع، ٹھکا ٹھک سجدے اور یہ جا اور وہ جا نماز ختم، دونوں چیزیں مراد ہی نہیں. یہ کون کرتا ہے؟
جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ ایک نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ سکون کون لاتا ہے؟ وہ بھی وہی ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ پیچھے والی 3 چیزوں میں گھبراتا نہیں ہے. جب اس پہ حلوا ہوتا ہے، بے صبرا پن نہیں دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند آئی، مجھے نہیں مل رہی تو اللہ نے میری قسمت میں لکھی تو مل جائے گی. اسی طرح جزوہ نہیں کرتا، کوئی پریشانی آتی تو کہتا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ مجھے آسان، تکلیف ہوتی ہے اسے، یہ بات نہیں، پریشان ہوتا ہے، لیکن جزوہ حلوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور خیر منوع، منوع بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سے تعلق کی بات ہے. اور نہ صرف اللہ سے تعلق، آیت نمبر 24، والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالوں میں دوسروں کا حق بھی پتا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے دوسرے لوگوں کا، معاشرے کے غریب طبقے کا بھی خیال کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی پیسے وغیرہ دینا ہے، کوئی زکوٰۃ دینی ہے، اور جو کوئی فکس کر لیتے ہیں کسی کو دینے کے لیے، مطلب دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں اور محروم کو بھی دیتے ہیں، یعنی جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہ مانگے اس کو بھی دیتے ہیں. ہم مانگنے میں اب یہ نہ لے آئیے گا کہ جو بیگرز کراچی کی سڑکوں پہ اور وہ فٹ پاتھوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور پورا ان کا ایک بزنس ہے، اسے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، سیدھی سی بات ہے. میرا اپنا خیال یہ، آپ کسی اور کا بھی سن لیں خیال. بہت سارے مفتی ہیں ماشاءاللہ، ہم تو بالکل ہی صرف ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہوا ہے تفصیل سے، بہت سارے علم والے لوگ ہیں، آپ ان کی بھی رائے سنیں کہ ان کو دینا چاہیے نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے، ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں. بہرحال للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتا. اب یہاں مانگنے والے کون سے مراد ہیں؟ کبھی کبھی واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہو کر مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ یہ پروفیشنلز نہیں ہوتے. کوئی فیملی ایسی ہوتی ہے، کوئی خواتین ہیں جن بیوہ ہو گئی ہیں، پھر وہ ایک ہوتی سفید پوش ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ کہہ دیتی ہیں، ان کو دینا چاہیے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرنے والے ہیں روز جزا کی، یعنی قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں، آخرت کا پکا یقین ان کا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. مشفقون کیا ہے؟ امید اور عذاب کے درمیان والے ڈال کو کہتے ہیں. ایک تو بہت ڈرنا ہوتا ہے، تقوی بھی ڈر ہے، خوف بھی ڈر ہے. یہاں مشفقون کا تذکرہ آگے. مشفقون کون سا ڈر ہے؟ جو امید بھی ہوتی ہے انہیں کہ ہاں جنت مل جائے گی، خوف بھی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ نہیں جہنم نہ مل جائے. ان عذاب ربهم غیر معمول، بے شک ان کے رب کا عذاب، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والا ہے بھی نہیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے نہ ڈرا جائے، بہت خطرناک ہے وہ عذاب. والذین هم لفروجهم حافظون، مزید صفات کیا ہوتی ہیں لوگوں کی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے علاوہ، یعنی ازواج اور لونڈیوں کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ملامت کیے جانے والے نہیں ہیں، یعنی دو کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے تو پھر ملامت والی بات ہوگی، زناق میں شمار ہوا. دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس وقت لونڈیوں کا رواج تھا اس معاشرے میں، اس حوالے سے بات ہے. دور حاضر میں لونڈی کا کوئی سیٹ اپ نہیں. لونڈی کون ہوتی تھی؟ وہ عورتیں ہوتی تھی جو جنگ کے دوران ہاتھ لگتی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ معاشرے میں جب ایک چیز غلط آتی ہے تو اس کی بہت ساری شکلیں نکل آتی ہیں، تو اس معاشرے میں اسلام کا حصہ نہیں ہے. اس معاشرے میں یہ سیٹ اپ بن گیا کہ لوگوں نے دوسروں کو اغوا کرنا اور کڈنیپ کر کے بیچنے کا، لونڈی غلام بازاروں میں بھی بکنے لگے. وہ بدترین صورت بن گئی اس کی. جب وہ بدترین صورت بن گئی اس کی تو اسلام نے آ کے اس کو آہستہ آہستہ اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا، ختم ہی کر دیا. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ ابھی بھی آج کچھ مفسرین کرام کی آپ تفاسیر سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ لونڈی ابھی بھی الاؤ ہے، مستقبل میں بڑی بڑی جنگیں دوبارہ ہونی ہے اور ہونی ہے. یہ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. ابھی قرب قیامت میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں. ایک بندے کے اگر 100 بیٹے ہوں گے نا تو 97 بیٹے اس کے مر جائیں گے. یہ ریشو ہوگا جنگوں کا، یعنی اتنی زبردست جنگیں ہونی ہیں. تو لونڈی غلام دوبارہ پھر یہ قوانین لاگو ہو جائیں گے. بہرحال قرآن تو میں بار بار یہ کہتی ہوں بہت بڑا خزانہ ہے، جو غوطہ زن نیا موتی نکال کر لے. پابند ابتغاء وراء ذالک، تو جو کوئی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا نہیں، بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی مصلین ہیں جو منوع نہیں ہے اور جزوہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی صفات چل رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے لیے راعون، نگراں ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جنرل گواہی پہ بھی قائم رہنا اور جو کچھ کہہ دیا اس کو کرنا بھی، کر کے دکھانا، قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلے نمازوں کے لیے جب یہ بات شروع ہوئی، ان صفات کو بریکٹ کیا گیا نمازوں میں. پہلے جب نمازوں کی بات ہوئی تو کیا آیا تھا؟ دائمون ہے، ایک دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمیشگی ہوتی ہے، سکون. اور حفاظت کرنے والے کہ حفاظت اوقات کی پابندی کرتے ہیں، ارکان پورے پڑھتے ہیں، سنتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، مستحبات وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں، ایسے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ ان کی نماز نہ بدنام ہو جائے یا ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری حفاظت میں آ جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا وضو کی حفاظت کرنا کہ اچھا سا وضو کرو، وضو کے ارکان کو چھوڑو نا. تو نماز کی حفاظت کیا؟ نماز کو پراپر پڑھنا. ایسے نہیں کہ کوئی وہاں تو پوری نماز مس ہو رہی تھی نا، جو پیچھے بات ہو رہی تھی دائمون میں. یحافظون میں کیا ہے کہ رکوع جلدی سے کر لیا، یا کوئی رکن چھوڑ دیا، یا آپ نے وضو اچھا نہیں کیا،
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اولئک فی جنات مکرمون، اب ان کے نام کیا ہے کہ جنتوں میں رہیں گے جو عزت والی ہے، یعنی عزت سے رکھے جائیں گے. تو جو اللہ کی خاطر دنیا میں ذلیل ہوتا ہے آخرت میں عزت دیا جاتا ہے. مکرمون کیا ہے؟ عزت پلس انعام، ان دونوں کو ملائے تو مکرمون کی ڈیفینیشن بنتی ہے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، اور کہاں سے آتے ہیں؟ دائیں جانب سے اور دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، اور گروہ در گروہ آتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے عام طور پر، تو کیا ہوتا؟ کافر دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور شور مچاتے، تالیاں بجاتے کہ قرآن نہ سنو. کچھ لوگ تو شور نہ کرتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گھور کے دیکھتے، جو ہم پیچھے دیکھ کر آئے. ہو سکتا ہے نا کہ آنکھوں سے لیزلکون کا بھی ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ. تو کچھ تو ایسے تھے جو گھور گھور کے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس خراب ہو جائے، بات نہ بتا سکے، اور کچھ تو باقاعدہ تالیاں بجاتے شور کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو. ٹھیک ہے، یہ وہ مراد ہے. ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا یہ لالچ رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک شخص کے وہ جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جو کہ نعمتوں بھری ہیں؟ یعنی انہیں ایسی کس چیز کا زوم ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز چل رہی ہے جو اتنے بڑے گناہ کر رہی ہیں؟ کیا انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے؟ میرا آپ کا معاملہ، ہم سب کا معاملہ، دور حاضر میں مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم نافرمانی والے کام کرتے ہیں، لیکن یہی آیت ہم سے بھی پھر اللہ پوچھ رہے ہیں ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کہ ہم میں سے کیا ہر ایک جنت میں چلے جائے گا؟ اعمال لازم ہے نا، عمل لازم ہے، تبدیلی لازم ہے. کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس سے وہ جو جانتے ہیں، یعنی انہیں اپنی حقیقت پتہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے، لطفے سے پیدا ہوئے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس نہیں میں قسم کھاتا مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی کہ انا لقادرون، بے شک میں قادر ہوں. مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ عربی کا ایک طرز ہے کہ فلا کا آتا ہے، مراد یہ کہ میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں قادر ہوں اس چیز پر. کس چیز پر؟ علی ان نبدل خیرا منها وما نحن بمسبوقین، کہ میں ان کو بدل دوں اور ان کی جگہ ان سے بہتر لے آؤں، اور ہم سبقت لے جانے والے نہیں، یعنی ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا. یہ اب دیکھیے یہ ہوا نا، اہل مکہ سے بدل کے اللہ نے کیا کیا؟ اہل مدینہ والوں کو آگے کر دیا. وہ انصار بن گئے، انہیں ٹائٹل مل گیا انصار مدینہ، جو ہے انصار اللہ ہوئے نا ایک طرح سے، مسلمانوں کی مدد کی، انصار مدد کرنے والے. انہوں نے یہ ٹائٹل تسلیم نہیں کیا، اللہ نے ان کو بدل کے وہاں پہ ان کے سروں پہ تاج رکھ دیا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، بس چھوڑ دو ان کو بحثیں کرنے دو، انہیں کھیل کود میں ہی پڑے رہنے دو، یہ دنیا کے شغل میلوں میں ہی لگے رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی قیامت کا دن آ جائے، قیامت کا سامنا کر لیں، موت کا دن آ جائے، اور خاص کر کے یہاں قیامت مراد ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الى نصب یوفضون، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث کہتے ہیں ایسی قبر جو بالکل ہی جس کا نشان بھی ختم ہو گیا، تو وہ ایسی بوسیدہ قبروں سے نکلیں گے سراعا، دوڑتے ہوئے، کانهم الى نصب یوفضون، گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی آج نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو، تو جو آج اپنے ٹارگٹ کی طرف ہم جس طرح دوڑتے ہیں نا، یہ تو آستانوں کی طرف دوڑتے تھے، مندروں کی طرف، اور جو ان کے وہ تھے جہاں پہ یہ بلی وغیرہ چڑھاتے تھے، بڑا پیارا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں ان کی دوڑ تھی. میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم کس کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں، ہماری زندگی کا فوکس کیا ہے؟ نصب ہے نا، فوکس کیا ہے، بس اس کی طرف ہماری دوڑ ہے. ایک یہاں تو لٹرلی بھی دوڑنا مراد ہے نا، سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے، لیکن زندگی کی ساری توانائیاں کس طرف لگ رہی ہیں وہ ہمارا فوکس ہے. تو جس طرح آج ہم ساری سب کچھ ادھر، وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے، تو سور پھونکنے کے بعد وہ اہمیت جو چیز ہے نا وہ بدل جائے گی. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، چونکہ ہوں گی ان کی نگاہیں اور چھائی ہوگی ان پر ذلت. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن جس دن تھے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے. یعنی آج قیامت قائم ہو گئی، قبروں سے نکل کر باہر آ گئے، آخرت کی بات بھی ہو گئی کہ آخرت قائم ہو گئی. سورہ نوح دیکھیں گے، مکی سورہ ہے، بہترین سورہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تقریباً روایت میں ملتا ہے 50,000 سال بعد شریعت لائے تھے. تو آپ دونوں کے درمیان تقریباً کہا جاتا ہے روایت میں کہ ایک ہی قابل ذکر پیغمبر تھے، حضرت ادریس علیہ السلام. اور بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا. تو اب یہ ہے اس میں بہت پیاری، یہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے، 5 ہے نا اولو العزم رسول، جو بڑے اسٹرانگ اور بہت زبردست صبر والے. ویسے تو سارے ہی تھے لیکن خاص کر کے جو بیان ہوئے ان میں حضرت نوح بھی ہے. اور ان کے ڈائلاگز ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، اس میں بہت پیارے ڈائلاگز ہیں، بہت ہی پیارے ڈائلاگز، اتنی قربت کا احساس ہوگا آپ اسے غور سے جب سنیں. آپ نے تقریباً لگ بھگ 950 سال تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اچھا، یہ جو 29واں پارہ ہے نا، بیسیکلی اس کا ایک بنیادی مرکز ہے، بنیادی نقطہ یا مرکز یا مقصد
وہ یہ ہے کہ دائی کیسے کام کرتا ہے. پیچھے بھی ہم دیکھ کر آئیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کی باتیں، یہ کرو وہ کرو. سورہ ملک میں ہم نے دیکھا نشانیاں. تو بنیادی پہلو کیا ہے کہ ایک دائی کیسے کام کرے گا، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بحیثیت دائی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ان ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا. اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، یعنی تمام انسانوں کی طرف نہیں بھیجا، صرف اپنی قوم. تمام انسانوں کے لیے کس کا نام آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ تمام انسانوں کی طرف، آخر تک جو بچہ پیدا ہوگا دنیا میں آخری بھی، اس کے لیے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب علیم، دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین کھلم کھلا. ان اعبدوا اللہ، میرا پیغام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اس سے ڈرو، واطیعونی، واطیعونی نون کے نیچے زیر ہے، میری اطاعت کرو. یعنی پیغمبر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو پیغمبر کیا کرتا ہے؟ وحی کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. یغفر لکم، بدلے میں کیا ملے گا تمہیں؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دے گا تم کو مقرر وقت تک، یعنی برکت ہوگی. تاخیر کا یؤخر مطلب زندگی آپ نے مثال کے طور پر 65 سال کی عمر میں مرنا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی ہوگی تو یؤخر رہیں گے تو 65 ہی سال کو. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 75 سال بعد ماریں گے، لیکن اس میں برکت ہو جائے گی، نیکیوں کے مواقع زیادہ ملیں گے، آپ کم وقت میں زیادہ کما لیں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. دیکھو جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی. نہیں، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی. لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، یا اگر تم جانتے ہوتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. انہوں نے اپنا پیغام یہاں بتا دیا گیا، واضح کر دیا کہ بات کیا تھی. صرف یہ بات تھی، میں یہ کہہ رہا تھا اور ان کو فائدے بتا رہا تھا کس کی ہے. تو میری قوم نے کیا کہا؟ قال رب انی دعوت، پہلے وہ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں میرے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو انہوں نے میری پکار کے بدلے میں مجھ سے بھاگے ہی، وہ اس سے آگے نہ بڑھے. دین کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں پہ کیا پتا چلا؟ لیلم و نہارا، رات اور دن کی محنت ہو رہی ہے. لیلم و نہار، لیل سونے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے رات اور دن. آپ سمجھ سکتے ہیں رات اور دن، یعنی بڑی جان مار کے میں تبلیغ کرتا تھا اور میری قوم مجھ سے بھاگتی تھی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو پکارا، ان کو کہا کہ آ جاؤ، میں تم یہ ایمان لے آؤ، تمہاری بخشش ہو جائے گی. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے منہوں کے اوپر اپنی چادریں ڈالی. وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا، بہت ہی برا تکبر کرنا. یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر معاشرے کا کلچر ہوتا ہے. تو اس وقت کیا کلچر تھا؟ آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، تو آپ اپنے کندھے سے اپنی چادر اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں. یہ طریقہ تھا. تو وہ کانوں میں انگلیاں بھی ڈالتے تھے، اپنے منہوں پہ چادر ڈال لیا کرتے تھے. نہیں، حد درجہ ہٹ درمی انہوں نے دکھائی. ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پھر بھی نہیں رکا تبلیغ سے، میں نے انہیں اعلانیہ کھلم کھلا پکارا. ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلانیہ تبلیغ کی. واسررت لهم اسرارا، میں نے چپکے چپکے بھی تبلیغ کی، تنہائی میں جا کے ایک ایک کو پرسنلی بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ تو بہت بخشش فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمانوں کو خوب برسنے والا بنا کر بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ. ویجعل لکم جنات، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، یعنی بزنس تمہارا زبردست ہو جائے گا. ویجعل لکم انہارا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں. یہ 4 چیزیں بتائیے. یہ ویسے استغفار کے فوائد بھی ہیں کہ آسمان سے بارش برسنا، رزق بڑھتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی کسی کی، جاب نہیں لگ رہی، اس میں بھی استغفار کر سکتے ہیں. اور جنات انہارا، یہ بھی بزنس اور کاروبار ہے، نعمت ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم اللہ کو پروقار کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ہم بھی اللہ سے مانگتے نہیں، تڑپ کے اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرتے، تو ہمارے ساتھ بھی کیا مسئلہ ہے؟ پروقار، یہ بڑی پیاری آیت ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، اور تحقیق اس نے تم کو پیدا کیا طرح طرح سے. یعنی تم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، بوڑھے. ایک بندہ روز نئی شکل لیتا ہے اور ہر مہینے بعد آپ اس کو دیکھیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، روز ہماری شکل چینج ہو رہی ہوتی ہے. اتوار طرح طرح سے پیدا کریں، اتنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، فائدے گنوا رہے ہیں، پھر بھی ان کی قوم ہٹ درمی پہ
اڑی ہوئی ہے. پھر مزید نشانیاں بتاتے ہیں اس آیت نمبر 15. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طرح سے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا. وجعل القمر فیہن نورا, اور اس نے چاند کو اس میں نور بنایا. وجعل الشمس سراجا, اور اس نے سورج کو بنا دیا اس میں چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ نے تم کو اگایا زمین سے اگانا. ہم زمین سے اگے نا, اچھا مرنے کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا نا, اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. ایک شبنم سی نہیں گرتی جیسے ہلکی بارش اور شبنم ہو, ایسے اوس گرے گی زمین کے اوپر, اور پھر زمین کے اندر سے جیسے پودا نکلتا ہے نا, اسی طرح سارے جسم دوبارہ سے اگ جائیں گے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا, پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا, یعنی تم کو دوبارہ لوٹا دے گا, مر جائے گا بندہ. ویخرجکم اخراجا, اور پھر تمہیں دوبارہ زمین سے نکال دے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا, دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے کیسے زمین کو بچھونا بنا دیا, یعنی بساط بنایا ہے. زمین کے بلبوتے پر انسان زندہ ہے نا, زمین کو ہٹا دیا انسان تو کچھ نہیں ہے. لتسلکوا منھا سبلا فجاجا, تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کیسے کشاد ہے, یعنی اللہ نے راستے بھی بنائے. ایون پہاڑوں پہ بھی راستے, پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں, یہ سارے راستے, یہ بھی نعمت ہے. آپ کو پتا ہے راستے بھی نعمت ہے. روڈ پہ کیسے سرپٹ گاڑی دوڑتی ہے نا, آسمانوں میں بھی راستے ہیں. یہ جو ستارے وغیرہ ان کے لیے بھی راستے ہیں, لیکن ویسے بھی راستے ہیں, تو ان کا بھی تذکرہ قرآن میں. تو یہ بھی ایک نعمت ہے, ہم شکر نہیں ادا کرتے نا کبھی. ریگستان میں جتنا چلنا ہو اور کوئی روڈ پہ چل رہا ہو بہت فرق ہے, کسی میدان میں چل رہا ہو فرق ہے. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اب وہ بڑے محبت سے آپ اللہ رب العزت سے شکوہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک دائی کو شکوہ اللہ سے ہی کرنا چاہیے. کہتے قال نوح نے کہا ربی ہے میرے رب, انی عصوني انهم عصوني, انہوں نے میری بڑی نافرمانی کی. واتبعوا, اور میری نافرمانی کر کے پیروی کسی کی, من لم يزده ماله وولده الا خسارا, معاشرے کے ان لوگوں کو انہوں نے فالو کیا جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں صرف خسارہ ہی کیا. یعنی جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں نا لوگ. جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی نہیں فالو کیا جاتا, ان سے تو اب چڑ کھاتے ہیں یہ کیوں آ گئی. ومکروا مکرا کبارا, پھر انہوں نے مل کر میرے خلاف چال بھی چڑی, بہت بڑی چال. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا, اور انہوں نے کہا کہ نہ تم, یعنی جو ملا تھے, جو متکبرین تھے, بڑے بڑے لوگ تھے قوم کے, انہوں نے دوسروں قوم کے چھوٹوں کو کہا کہ ہرگز نہیں چھوڑنا تم اپنے معبودوں کو. کس کو؟ ود کو, یہ مرد کا ایک اسٹیچو تھا. سواع کو, یہ عورت کا ایک اسٹیچو تھا. ولا یغوس, اور نہ یغوس کو, یہ شیر کی شکل کا اسٹیچو تھا. یعوق, اور نہ یعوق کو, یہ گھوڑے کی شکل کا ایک بت تھا. نصرا, اور نہ نصر کو, یہ گدھ کی شکل کا ایک مجسمہ تھا. روایات یہ ملتی ہیں کہ یہ جو تھے 5 قوم کے بڑے بڑے متقی لوگ تھے. انہوں نے شروع میں جب ان کا انتقال ہوا گاہے بگاہے, تو انہوں نے ان کی یادگاروں کے لیے ان کے اسٹیچو بنا لیے کہ ہم ان کو دیکھ کے یاد کریں گے کہ ہم بھی تقوی میں جمع رہے. پھر وہ نسل بڑھتی گئی, دوسری نسل تیسری نسل آتی گئی. پہلے ہم یہ تک مقدس سمجھ کے بنائے گئے, مساجد میں رکھ دیے گئے. پھر ان کے سامنے دخول خروج کے وقت جو ہے آپ جھکنے لگ گئے ہلکے سے, پھر وہ جھکنا جھکنا سجدے پہ پہنچ گیا, اور پھر یہ 5 جو تھے تبدیلیاں ہوتی گئی, یہ اس شکل میں آ گئے, اور یہ ان کے بت بن گئے یا خدا بن گئے. وقد اضلوا کثیرا, اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سو کو. ان خداؤں نے, بتوں نے, جھوٹے خداؤں نے, بتوں نے, یا یہ ملا جو سردار ہیں انہوں نے بھٹکا دیا. ولا تزید الظالمین الا ضلالا, اور نہیں کیا ان ظالموں نے, نہیں بڑھایا ان ظالموں نے مگر گمراہی میں. نہیں خود بھی بھٹک رہے, دوسروں کو بھی بھٹکا رہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, تو بوجہ اس کے جو انہوں نے خطائی کی. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ حرکتیں کی, نوح علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا اور شرک تک آ گئے. مطلب شرک پہ تو پہلے ہی تھے جب ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, مطلب اس حد تک تنگ کیا تو خطیئاتہم اغرقوا, وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا, پھر داخل کیے گئے آگ میں. یہ قبر کی عذاب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ غرق تو پانی میں ہو رہے ہیں, تو پانی میں جب بندہ مر رہا ہے تو اس کی لاش تو پانی میں پڑی ہوئی ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فادخلوا نارا, داخل کیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, اور پھر انہوں نے نہیں پایا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار. تو اللہ کو تھامنا نہیں تھا دنیا میں, تو دنیا آخرت میں بھی پھر کیسے مدد آتی. تو اللہ کی تو مدد نہیں آئی, یعنی اللہ ہی تھا جو مدد کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے تو مدد نہیں کرنی. مدد تو اللہ کی کہاں ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. آخرت میں اللہ کی رحمت ہوگی, اس کی دعائیں کرنی چاہیے, اللہ جس پر چاہے برسائے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی. بد دعا کہہ لیں آپ, جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے شدید طور پر, اللہ رب العزت نے بھی ان کو بتا دیا تھا 950 سال تبلیغ کرنا وہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے بھی ان کو بتا دیا تھا نوح اب تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا.
تو وہ اس اسٹیج پہ جا کے، کیونکہ پیغمبر بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، ایسے کسی کی بددعا نہیں کر لیتا کسی کے لیے، تو انہوں نے کہا قال نوح، اور نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو اس زمین کے اوپر ان کافروں کا کوئی ایک گھر نہ چھوڑنا، یعنی کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا. یہ ایسی دعا تھی، اس لیے اتنا بڑا طوفان آیا کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے علاوہ ایک کم ایک جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گیا. انکا ان تذرہم، اے اللہ رب العزت اگر آپ ان کو چھوڑیں گے، یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو بھٹکائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ نہیں پیدا کریں گے مگر صرف ایسے بچوں کو، یعنی ان کی نسلیں بھی فاجر اور کیسی ہوں گی، کفار، سخت کافر ہوں گی. رب اغفر لی ولی والدی، یہ ان کے لیے بد دعا، اور جو مومن ہے ان کے لیے دعا. اور بیتی سے مراد ان کی کشتی ہے. رب اغفر لی ولی والدی، اے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. یعنی اتنا سب کچھ کر کے 950 سال تبلیغ کر کے اتنا پین اٹھا کر بھی اپنے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کبھی ہم ذرا نمازیں عمرے حج سب کر لیتے ہیں تو ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. ہماری دعاؤں میں وہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ معاف کرے، میں یہ تو نہیں کہہ رہی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا اچھا پہلو بہرحال یہ ہے کہ پھر ہم استغفار تو کرتے ہیں کم از کم. جب ہم آسائشوں میں جیتے ہیں تو ہم استغفار بھول جاتے ہیں. اتنا کچھ کر کے بھی ہے رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، یعنی کشتی میں آئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بخش دے. سب کے لیے جنرل دعا بھی کی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو اضافہ کرنا ظالموں کو مگر ہلاکت میں، یعنی ظالموں کو اٹھا لے، ان کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے. سورہ جن دیکھیں گے، جنوں کے ڈائلاگز ہیں اس میں، اور جنوں کے بارے میں جو آپ کے کانسیپٹ ہیں وہ بھی تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ ہے واقعہ اکاس کے بازار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ. جنات آسمان پہ گزر رہے تھے. یہ اکاس کا بازار ابھی بھی موجود ہے مکہ میں، انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے اس کو، نام کم از کم باقی ہے، ہو سکتا ہے بازار بھی لگتا ہو، میری علم میں نہ ہو. تو جنات، اچھا ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں یہ بتا دوں کہ ابلیس جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اوپر، مطلب بندوں سے مراد جو شیاطین جن ہیں ان کو آسمانوں پہ بھیجتا ہے. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بات ساری. اور جو کاہن ہوتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں اوپر خبر لانے کے لیے. تو جب قرآن کا نزول شروع ہوا ہے نا تو سخت ہو گئی تھی آسمانوں پہ ڈیوٹی، کیونکہ قرآن وحی میں کسی طرح کی کسی آمیزش کی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. ایون کہ جو پیغمبر بھی ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے فرشتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے شیطان کو بھی مسلمان کر لیتا ہے. جو اس کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے نا، پیغمبر تو پیغمبر ہے نا، پھر وہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے. تو جناب یہ اس میں یہ بات ہے کہ ابلیس نے جب بھیجا کہ اتنا پہرا سخت ہو گیا آسمان پہ کہ ان کو شہاب ثاقب مار مار کے بھگایا جا رہا ہے، جنوں کو کوئی بات نہیں ہو پا رہی. تو اس نے کہا کہ اپنے کارندوں کو کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، انسانوں کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، یا تو ان پہ کوئی عذاب آنے والا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. تو جب وہ کثرت سے پھیلے تو انہی دوران قرآن کا نزول ہو رہا تھا. تو وہاں پہ جنہوں نے پھر قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ابلیس نے تو انہیں بہکا رکھا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے بات شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ قرآن کے جن کے ایک گروہ نے قرآن کو بڑی غور سے سنا، یعنی میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے وحی کی گئی ہے. یہ اس میں سمجھنے والی بات ہے. ابتدا جیسے ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا نہیں، مگر اللہ نے بتایا کہ ہاں سنی ہے جنہوں نے تم جب قرآن پڑھ رہے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ جنہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک بڑی ہی زبردست کلام سنا ہے، یعنی حیران کن قرآن سنا ہے. اور وہ قرآن ہے کیسا؟ یہدی الی الرشد، وہ تو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. آمنا بھی، تو ہم تو ایمان لے آئے. پہلی دفعہ سنا، پہلی دفعہ ایمان لے آئے. اب کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے مکی سورہ ہے کہ جن بھی ایمان لے آئے. قرآن ایسی چیز ہے، تم جنوں کو خدا سمجھتے ہو، ان کو بھی ان سے پناہ مانگتے ہو، تو وہ دیکھو وہ بھی ایمان لا رہے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور فوراً انہوں نے قرار کر دیا کہ ہم ہرگز اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ورنہ تعالی جد ربنا، اور بے شک ہمارے رب کی شان تو بڑی ہی بلند ہے. تعالی، تعالی نا بلند ہے. جد ربنا، ہمارے رب کی شان. واتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور ہمارے رب نے تو کوئی بیوی اور کوئی بیٹا نہیں بنایا. وہی قرآن سن کر ان کو پتا چلا، ان کو جو کانسیپٹ ان کے کانوں میں ڈالے گئے تھے ان کی اصلاح ہو رہی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان نیوٹرل ہو کے کسی چیز کی طرف آتا ہے. جب آپ اپنی بیس بنا کے جاتے ہیں نا، ایک سوچ لے کے جاتے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو
تعصب کو لے کے جائیں گے دل میں تو وہ بھلائی گین نہیں کر سکیں گے. یہ ان کے دلوں میں تعصب نہیں تھا نا قرآن سے, یہ بھٹکے ہوئے تھے. جب انہوں نے قرآن سنا تعصب نہیں تھا, خالی پیج تھا, تو قرآن نے اپنا اثر چھوڑ دیا اس صفحے کے اوپر. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور ہم میں سے تو ایک بے وقوف ہے, سفیہنا ابلیس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو بے وقوف ہم سے یہ کہتا تھا کہ اللہ کے بارے میں زیادتی کرتا تھا, یعنی ایسی اللہ کے بارے میں باتیں کہہ رکھی تھی جو تو اللہ میں ہے ہی نہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور بے شک ہم نے گمان کیا ہے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ. یعنی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں جو رائے رکھی ہوئی ہے وہی صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری تو رائے صحیح نہیں تھی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, اور بے شک انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, انسانوں میں جو کیا کرتے ہیں, یعوذون جو پناہ مانگتے ہیں جنوں میں سے, کسی مرد جن اور انسانوں میں سے مرد, تو جو انسان ہے رجال کا لفظ آ رہا ہے نا, تو کچھ لوگ انسانوں میں سے جنوں کی پناہ مانگتے ہیں, جنوں کو پارٹنر بناتے ہیں, انہیں خوش کرتے ہیں شیطان جنوں کو. فزادوہم رہقا, تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں, سرکشی میں. یعنی یہ اہل مکہ ٹریول کرتے تھے نا, تو یہ جب کوئی ویران وادی میں جاتے تو آواز لگاتے تھے کہ اس وادی کے جن سے ہم پناہ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس کو خوش کرتے تھے کہ ہم تمہیں کوئی چیز سمجھتے ہیں, شریک کر دینا اللہ کے ساتھ, ان شارٹ یہ. اور آج کل کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے, جو کالا جادو کا, جو واقعی کالا جادو کا علم ہوتا ہے, جب آپ وہ سیکھتے ہیں تو آپ کو شیطانوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, اور بہت برے اور گندے گندے کام اس میں آپ کو کرنے پڑتے ہیں, قرآن کی حد درجہ بے حرمتی کرنی پڑتی ہے. پھر وہ شیطان جب جن خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ سے کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں, کانٹیکٹ بناتے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, اور بے شک وہ یہی سمجھتے تھے, یعنی جنہوں نے بھی انسانوں کی طرح یہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز اللہ کسی ایک کو دوبارہ اللہ نہیں بھیجے گا, کسی ایک کو, یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا یا مر کر دوبارہ نہیں اٹھیں گے, یعنی ان میں بھی عقیدے کا بگاڑتا ہے, جنوں میں بھی. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, اور بے شک ہم نے آسمان کے پاس جب ہم گئے سنبل لینے کے لیے تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ تو بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے اور شولوں سے, ٹھیک ہے, یہ بات ہم پہلے کر چکے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, اور ہم تو اس سے پہلے بیٹھتے تھے بیٹھنے کی جگہوں پہ, یعنی ہم نے آسمانوں پہ ٹھکانے بنا رکھے تھے چھپنے کے, باتیں سننے کے لیے, وہاں وہ ہمارے مقاعد تھے وہاں باقاعدہ. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, اب ہم جا کے وہاں اگر ٹھکانوں میں بیٹھتے ہیں اور کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے تو ایک شہاب ثاقب چھوڑ دیا جاتا ہے, یعنی ستاروں سے ہمیں مارا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, اور ہم نہیں جانتے کہ کیا اللہ نے جو لوگ زمین پہ ہیں ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے کسی شر کا یا کسی بھلائی کا, یعنی زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہونے والی ہے یا کوئی بری بات ہونے والی ہے, مگر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یہ جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, پھر وہ جن کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم ہیں مختلف طریقوں پہ, یعنی ہمارے حالت مذہب سب کچھ مختلف ہے, سوچ عادت کلچر. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنوں کا بھی باقاعدہ جیسے انسانوں میں بستی ہے اور ان کا سارا سیٹ اپ ہے, اس طرح جنوں میں بھی کیا ہے, كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف قبیلے کہہ لیں آپ, کیونکہ دیکھیے جنوں کے لیے سورہ رحمان پڑھ کر آ رہے ہیں کہ پوری ایک جنت ہے الگ سے, تو وہ پوری ایک کالونی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے گھبرانا اور اس میں وہ باتیں نکالنا جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی, جتنی بتا دی اتنی کافی ہے, یہاں بتا دیا اتنا کافی ہے. یہ متشابہات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, پردے کے پیچھے چیزیں متشابہات ہیں, اللہ نے منع فرمایا کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور بے شک ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں, اور ہرگز نہیں بھاگ سکتے ہم اللہ رب العزت سے, یعنی ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے, اللہ ہمیں ہر جگہ پکڑ لے گا. وَأَنَّا لما سمعنا الهدى آمنا بھی, اور ہم نے جب قرآن سنا نا آمنا بھی, یہ جنوں کے ڈائلوگ چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو اس میں ایمان لے آئے. فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا, اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کر رہے ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں اپنی قوم میں جا کر, تو کہتے ہیں جو کوئی ایمان لے آئے اپنے رب پر تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کمی ہو جائے گی اس کے اعمال میں, ٹھیک ہے, اور ولا رہقا, اور نہ کوئی زیادتی کا خوف ہوگا, یعنی اس کے ظلم کو اس نے ایک گناہ کیا ہے تو 2 یا 4 کر کے وہاں پہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایمان کی بات کریں, اپنے جنوں میں تبلیغ کریں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور ہم میں سے کچھ مسلمان بھی اور کچھ نافرمان بھی ہیں. وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, تو جو کوئی ایمان لے آئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, جو ہدایت کی تلاش میں ہے, بس وہی رشد ہے, وہی اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, تو رہے وہ لوگ جو توحید کی طرف نہیں آئیں گے, شرک نہیں چھوڑیں گے, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ اپنے ہی جنوں کو کہہ رہے ہیں, لوگوں سے میری مراد ہے کہ وہ اپنے جنوں کو ہی کہہ رہے ہیں. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اچھا جی, اور اگر یہ کہ انہوں نے استقامت اختیار کی ایک راستے پر, یعنی
اب یہ یہاں پہ جنوں کے ڈائلگس ختم ہو گئے اور اب وہی جو وہاں سے قل اوحی والی بات ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا دوبارہ. اور اگر یہ کہ انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی انسانوں نے دین کے راستے پر ایک راستے پر نا تو ہم پلائیں گے ان کو کیا ماں ان غدا کا روحانی نعمتیں بھی ہوں گی اور مادی نعمتیں بھی. غدا کا مطلب ہوتا ہے وافر. وافر پانی پلائیں گے. وافر پانی پلانے سے کیا مراد ہے؟ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. توحید پہ آ جائے, اللہ کی اطاعت پہ آ جائے. ظاہری طور پر لگتا ہے آپ جب اطاعت کرتے ہیں نا اللہ کی تو اللہ آپ کے اندر صبر اور سکون ڈالتا ہے. اس سکون سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس 1000 ریال بھی ہوں گے نا آپ خوش ہوں گے. جب ہم اللہ کی اطاعت سے باہر آتے ہیں نا, اللہ سے تعلق نہیں ہوتا, تو ہمارے جیب میں 1,00,000 ریال بھی ہوگا نا تو ہم ان چیزوں کو ہی دیکھیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے اندر اسی کو صبر اور سکون کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ مان غدا کا اچھا انسان بہت امیر ہو جائے گا. امیر نہیں ہے, دل کا غنا مراد ہے, آپ کا اطمینان مراد ہے, آپ کا دل کا سکون مراد ہے. جب بندے کا اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے. اصل چیز یہی ہے. لاکھوں ہونے کے بعد بھی آپ اگر مطمئن نہیں ہے تو مان غدا کا کیا ہوا آپ کے پاس؟ کوئی 2 روٹی کھا کے بھی خوش ہوتا ہے, کوئی 10 دسترخوان پہ کھانے رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اسی چیز پہ پوائنٹ کرتا ہے جو چیز نہیں ہوتی دسترخوان پہ. ٹھیک ہے, لنفتنہم فیہ, تاکہ ہم آزمائیں ان کو. کیا مطلب؟ یہ مان غدا کا دیں گے آپ کو, کوئی بھی نعمت ملتی ہے, نعمتوں کی بات ہے نا کہ بھر دیں گے نعمتوں سے, تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لنفتنہم بھی, اللہ رب العزت ہمیں ان کے ذریعے آزماتے ہیں. مزید اللہ رب العزت فرمانے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, اور جو کوئی اعراض برتے گا اپنے رب کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض برتے گا, يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, اللہ داخل کرے گا اس کو سخت عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو مسجدیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. مسجدوں میں جو یہ مسلک پرستی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے خلاف کے جو ہمارے مذاہب بنے ہوئے مختلف ریلیجیس تھاٹس ہیں, یہ پاکستان میں خاص کر کے, تو ایک دوسرے کو کافر اور یہ فتوے بیٹھ کے دیے جاتے ہیں. نہیں, تدعو مع اللہ احدا, ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کے حوالے سے بات کی گئی, اور دوسری یہ کہ بس اللہ کے ساتھ بس اللہ ہی کی بات ہونی چاہیے, اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور بے شک جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں سر اٹھا کر تو قریب پکار رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت سے بات کر رہے تھے, نماز قرآن پڑھ رہے ہیں یا مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کادو یکونون علیہ لبدا, تو وہ اس پر گروہ در گروہ لپکتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو جنوں کی ٹولیاں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتی ہیں تو گروہ در گروہ جمع ہو جاتی ہیں قرآن سننے کے لیے. اور اگر انسان کی بات ہے جو ایمان والے ہیں وہ بھی سنتے تھے, ایون کہ جو مشرک کے پیچھے حضرت عمر کا واقعہ آیا کہ وہ بھی چپ چھپ کے قرآن سنتے تھے جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھتے تھے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, ان کو بتا دو کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا اور کسی قسم کی بھلائی کا مالک نہیں ہوں, یعنی سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں عالم الغیب نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا, کہہ دیجیے کہ اگر بے شک مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ سے کوئی ایک بھی اگر میں, اور نہ ہی میں اس کے سوائے کوئی ملتحدہ کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. یعنی اگر میں تمہارے نفع نقصان کی بات کیا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان میں بھی اس قدر معذور اور لاچار ہوں کہ اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. مطلب کانسیپٹ اور عقائد ٹھیک کیے جا رہے ہیں جو آج ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں, تو یہ عقیدے درست کیے جا رہے ہیں ہمارے. الا بلاغ من اللہ و رسالتہ, ہاں میرا کام یہ ہے پہنچانا ہے اللہ کے کلام کو, اور میں اس کا رسول ہوں. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی, فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا, تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وعدہ کیے جاتے ہیں, یعنی جہنم میں جانے والے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو سیعلمون من عدق ناصرا واقل عددا, تو وہ جان لیں گے کہ تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مدد کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے. یعنی ان کے جو کفار مکہ ہیں انہیں اپنے جتھے میں بھی تو بڑا ناز تھا نا, تو وہ ہے کہ جب جہنم دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ جو عذاب کا وعدہ تم سے کہا گیا ہے, قیامت اور دوبارہ مر کر جی اٹھنے کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ قریب ہے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی مدت فکس کر رکھی ہے. آیت نمبر 26, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول, مگر جس کو وہ پسند کر لے رسولوں میں سے, فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, تو بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے رسولوں کو چلاتا ہے, یعنی محافظ کو, رصدا محافظوں کو چلاتا ہے. رسول سے مراد جو بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں کو چلاتا ہے جو محافظ ہوتے ہیں. تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں
پیغمبروں کو بقدر ضرورت غیب کا علم دیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دکھائی گئی جنت اور جہنم دکھائی گئی، پیغمبروں سے ملاقات کروائی گئی. پھر آپ دیکھیں ایک دن نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے پھر پیچھے ہوئے. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یہ آپ نے نماز میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے جنت کا ایک خوشہ دکھایا جا رہا تھا، انگور کا خوشہ تھا غالباً، تو میں نے چاہا میں اس کو بڑھ کر پکڑ لوں، تو اس لیے مطلب اتنی واضح دکھائی جا رہی. غیب کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ والا ملک فتح ہو جائے گا، یہ فتح ہو جائے گا. یہ سب ضروری ہوتا ہے، پیغمبر کو یہ انفارمیشن دینی ضروری ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو غیب کا علم کامل نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے. قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے، میری رائے نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ وہ اچھا جب یہ علم دیا جاتا ہے تو دیکھیں کیا چلائے جا رہے ہیں ساتھ رسادہ، یعنی اس کے آگے پیچھے فرشتے حفاظت بھی کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس علم ہے، کیونکہ شیطان بھی کیا کر رہے ہیں اوپر جا کے غیب کا علم اچک کر لے کر آ رہے ہیں نا، تو پھر رسد چلائی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی یہ بات اچک کر لے جائے اور پھر اس میں کیا پیغمبر کا اسٹیٹس تو خراب ہو جائے گا سارا اگر اس کی باتیں اس طرح سے کھل جائیں گی، ان میں جھوٹ سچ ملا کے پیش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اصل چیز تو وہی ہے نا کہ پیغمبر سچا ہوتا ہے، اس کا اخلاق ہی تو سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی اسٹیج پہ وہ دعویٰ کا کام کرتا ہے. علامہ تاکہ وہ جان لیں ان قد ابلغوا رسالات ربہم کے تحریکی کو انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، یعنی پیغمبر نے اور جبرائیل امین بھی مراد ہے. وحاط بما لدیہم، اور اس نے گھیر دیا ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے یعنی پیغامات کو. وعصا کل شیء عددا، اور اس نے گن رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی ایک ایک آیت ایک ایک بات حضرت جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عددا گن گن کر صحیح سے پہنچائی، اور وہ پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک صحیح سے پہنچایا. ان کی جب وہی نازل ہو رہی تھی تو ان کے ارد گرد محافظ بھی تھے جو وہی میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ شیطان کے ہر ایک وسوسے سے پاک ہے، قرآن بالکل پیور ہے. یہ مراد ہے. اور دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہماری ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے. گن کر رکھنا، تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کھانا پکاتی ہیں، چاول پکاتی ہیں، گن سکتی ہیں چاول کے دانے، آٹے کے ذرے گن سکتی ہیں. سمندر کے کنارے پہ میں کبھی کھڑی ہوتی ہوں، میں والی آیت میرے ذہن میں آ جائے کبھی وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تو میں اس کے بلبلے دیکھتی ہوں، کتنے بلبلے بن رہے ہیں، پیروں پہ آ کے لگتی ہے نا لہریں، پھر میں دیکھتی ہوں اللہ اکبر کتنے مالیکیول ہوں گے، پھر کتنے ایٹمز ہوں گے، پھر ایٹمز میں الیکٹران پروٹون نیوٹرونز کتنے ہوں گے، پھر ان کے بھی اب تو اور بھی پارٹیکلز آ گئے ہیں ایٹم کے جو ڈسکور ہو گئے. اللہ نے ہر ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے. اس سمندر میں کتنے مالیکیولز، کتنے ایٹمز، کتنے الیکٹرانز، کتنے پروٹونز. اعمال کی تو بات چھوڑیں گے، جو آیتیں کونی ہیں یہ بھی اپنے اندر بڑی مطلب اللہ کا علم کیسا ہے نا، کیسا زبردست علم ہے اللہ کا. سورۃ المزمل کریں گے ہم. اچھا جی، پہلا رکوع اس کا مکی ہے، دوسرے رکوع پہ اختلاف ہے. شروع کرتے ہیں ہم. اچھا، مزمل کیوں کہا؟ زمیلونی زمیلونی ہم پیچھے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ جبرائیل امین کو دیکھا تھا تو گھر آ کر گھبرا گئے تھے تھوڑا سا، اور کہنے لگے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ. ٹھیک ہے، تو حضرت پھر خدیجہ نے بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے نے کہا تھا گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اب دعویٰ کا کام کرنا ہے. آپ نے 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کے اپنی اصلی روپ میں دیکھا. یہ آیات جب نازل ہوئی ہے، شروع کا جو رکوع ہے جب پہلی دفعہ دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. اچھا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی جا رہی ہے، قرآن کا کام کرنا ہے، اب دعویٰ کا کام شروع کرنا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں لے آئے اور اب ان آیت کو پڑھتے ہیں. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قیام کرو رات میں. قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات میں. الا قلیلا، مگر کم. نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جاؤ. اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر لو. پہلے گھڑیاں نہیں تھی، تہجد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ایک دائی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ بھی دعویٰ کا کام کریں کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ سے تعلق بنانا ہے تو رات میں آدھی رات اٹھ کے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کریں. سب سے بہترین تعلق یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کسی کو نہ پتا ہو، رات کو اٹھ کے ہلکا اندھیرا اندھیرے میں اپنے رب سے باتیں کریں، سجود کریں، اس سے کلام کریں، دعائیں کریں. وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ تم نے نبوت کا کام کرنا ہے، بہت مشکلیں آنی اور ان مشکلوں سے تمہیں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے میرے ساتھ تعلق. تو اب تم نے آدھی رات کو اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنی. آدھی رات پڑھ لو یا اس سے کم پڑھ لو یا اس سے زیادہ پڑھ لو. او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ بڑھا دو. علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی آہستہ آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہم تو خیر، میں تو خیر بہت ہی اس میں نافرمانی
نافرمانی کر جاتی ہوں، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو وقت کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس میں پہنچانا ہے، اور پھر قرآن کے اپنے الفاظ کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ اردو اس کا نیم البدل ہو ہی نہیں سکتی. تو قرآن ترتیلا، آرام آرام سے قرآن کو پڑھو. اس وقت تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن کا نازل ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ پورا قرآن نہیں تھا اس وقت کہ وہ قرآن کو ویسے پڑھے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے. بھاری بوجھ سے مراد کیا ہے کہ اب اپنی بات، اب قرآن تم پر نازل ہوگا تو بوجھ کس سینس میں کہ وہ ذمہ داری بڑی ہے، ویسے بوجھ نہیں، یعنی ایک بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے تم پر اور تم نے آگے پہنچانا ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک اٹھنا رات کا زیادہ شدید ہے کچلنے میں نفس کو اور زیادہ درست بات میں. تو جس کو اپنی نفس پر بھی قابو نہ آ رہا ہو نا، کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور بڑا گناہ نہیں چھوٹ پا رہا، تو وہ بھی کیا کرے، رات کو اٹھے. تہجد جو ہوتی ہے نفس پر قابو پانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کیا ہے، روزہ. روزے سے بھی نفس کو جو ہے کچلا جاتا ہے. ان لگا فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیات ہیں. یہ بندے کوئی بھی ہے، میں آپ کوئی بھی، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے کہ دن میں آپ کو بزنس بھی کرنا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہے. اللہ سے ویسے لا لگا کے آپ دیکھیں نا، آپ ایسی نماز آج کل کے دور میں آپ کہیں کہ مغرب کی نماز آپ بہت اچھی نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، کیونکہ وہ افطار آدھی ہوئی ہوتی ہے، آدھی نہیں ہوتی، برتن سمیٹنے کو، چائے بنانی ہے، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ سے لو بندگی کم لگتی ہے. بس قل اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور ذکر کرو اپنے رب کا اور منقطع ہو جائے اس کی طرف منقطع ہو جانا. جب عبادت کے لمحات ہو تو لوگوں سے اجنبی ہو جانا چاہیے، بات یہ بتائی جا رہی ہے. منقطع ہو جاؤ. جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم کھڑے، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی. اب دنیا حرام ہو گئی، اب وہ دماغ سے چیزوں کو نکال دیں، کسی کی باتوں کو، کوئی کچن میں کوئی کام چل رہا ہے، کوئی کسی نے بات کہہ دی، اب فیوچر میں بھی مجھے اس کے بعد مارکیٹ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، کوشش تو کریں تو ہو بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. رب المشرقین رب المشرق لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اللہ رب العزت رب ہے مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی، تو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر اسی کو اپنا کارساز بنا لو. واصبر علی ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا، اور صبر کیجئے ان کی باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیں اچھی طرح، خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دینا. قطع تعلق مراد نہیں ہے، ان کی باتوں کو اگنور کیجیے گا اور اگنور کیجیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی مراد ہیں کہ آپ دین کا کام کریں گے، آپ کو بہت بری بری باتیں، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، اور آپ کو سننی پڑ بھی رہی ہیں، تو ان کو درگزر کرتے جائیں اور اپنے تبلیغ کے کام پر فوکس رہیں. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور چھوڑ دو مجھ کو ان جھٹلانے والوں کو جو کہ کون سے ہیں، نعمت والے. ومہلہم قلیلا، اور ڈھیل دو ان کو، تھوڑی ڈھیل دینا، یعنی دین کے دشمن کو مہلت دینے کا حکم ہے. اللہ کب چاہے اس میں دین شامل کر دے ہمیں نہیں پتا. دیکھیے طائف کا جب واقعہ ہوا ہے تو پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے نا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا آپ حکم دیں میں یہ دونوں آپ جا کے دیکھیں طائف پہاڑوں کے اوپر ہے. فرشتے نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس علاقے کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا برا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ظلم کیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور تو دیکھیے محمد بن قاسم کہاں سے تھے، جہاں تک میری نالج ہے طائف سے تھے وہ غالباً، اور اگر وہ نہیں بھی تھے تو بعد میں اتنے صالحین جو ہیں طائف کے وہ آگے نسلیں چلی ان میں سے آئے. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگے، وطعاما ذا غصہ، اور کھانا ہے اٹکنے والا، وعذابا علیما، اور عذاب ہے دردناک. یوم ترجف الارض والجبال کانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، ٹیلے بکھرے ہوئے، یعنی بالکل بھربری سی ریت کے ٹیلے جیسے ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کی طرف، کس کی طرف، اہل مکہ کی طرف، ایک رسول، شاہدن علیکم، جو گواہ بھی ہے، یعنی حق کی گواہی دیتا ہے تم پر، یعنی اہل مکہ پر اور ہم سب پر بھی. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. وہ کون تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا سخت پکڑ. وبیلا کہتے ہیں سخت پکڑ کو، وبال سے، وبال بھی ہے نا، اسی سے وبیلا ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تو تم کیسے اس دن سے انکار کر دیتے ہو جو دن بچوں کو کیا کر دے گا، بوڑھا کر دے گا، شیبا کر دے گا. یعنی ایک تو 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن لمبا اتنا ہوگا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا. دوسرے اس کی تکلیف، اس کی پریشانیاں، اس کی ٹینشن ایسی ہوگی کہ انسان بچے سے بوڑھا ہو جائے گا. جو غریب بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے چہرے پہ دیکھیں بہت جلدی معصومیت چلی جاتی ہے، جو بہت مشکلات میں جی رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ پختگی آ جاتی ہے، میچیور ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے پریشانیوں کی وجہ سے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ نے جو آخرت ہے نا ان کی نشانیاں دنیا میں بھی رکھی ہیں. جو کھانے آخرت میں دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے کھانے آپ دنیا میں بھی دیکھیے ہیں. اسی طرح جو مر کے اٹھنا ہے، نیند رکھا ہوا ہے کہ نیند سے بھی ہمیں لگتا ہے ہم مر کے اٹھے. اللہ نے آخرت کی نشانیاں اس حوالے سے دنیا میں بھی دی ہوئی ہیں، خیر ہم دیکھتے نہیں ہیں، اتنا غور نہیں کرتے. السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ رہا ہوگا اس کے ساتھ اس کے. وکان وعد مفعولا، اور ہے تیرے رب کا وعدہ سچ ہو کر رہنے والا، یعنی قیامت آ کر ہی رہے گی. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا، بس چاہے جو بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه
ثلثه وطائفة من الذين معك، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آپ رات کے 2/3 رات کو یا آدھے کو یا 1/3 رات کو کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رب العزت حساب رکھتا ہے دن اور رات کا، یعنی اس وقت گھڑیاں نہیں تھی تو صحیح وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اتنی فلکچویشن ہے ٹائم میں نا، دیکھیں ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ۔ علم ان لن تصوموا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے، مطلب وقت کا تم فکس شمار نہیں کر سکتے اب اس چکر میں کہ ہاں اتنا وقت ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ نصفہ ہوا اب ان کو پیچھے وقت بتایا جا رہا تھا کہ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم وقت کا صحیح شمار نہیں کر سکتے، فتاب علیکم، تو اللہ مہربان ہوا تم پر، فقرؤ پس پڑھو ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے۔ تو ساری ساری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، جب پیچھے وہ حکم آیا تو پھر اللہ نے آسانی کر دی کہ نہیں ساری ساری رات نہ کھڑے ہو، بس آسانی سے جتنا قرآن پڑھا جائے اتنا پڑھ لو۔ تو قرآن ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن اتنا پڑھے جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ سکے، یا جیسے اب رات میں تہجد کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو اتنا پڑھ لیں جتنا اللہ کہہ رہے فقرؤا ما تیسر من، جتنا سہولت سے پڑھ سکیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری نفس بہت موٹے تاز ہیں، ہمیں اپنے نفسوں کو کچلیں گے ہی تو ہی تھوڑا بھی پڑھ سکیں گے، ورنہ ہماری نفوس اتنے صحت مند ہے کہ وہ ہمیں قل هو اللہ احد پہ ہی کہتے ہیں بہت پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا چیز کو اس حساب سے سمجھیے گا، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ پھر بندہ کیا کرتا ہے اکتاہٹ اور بے دلی سے پڑھتا ہے۔ فرائض کے علاوہ کی بات کری میں، فرائض میں تو بے دلی جب ہونا تو وہی فرحت ہاشمی والی بات، منہ پہ ایک چاٹا مارنا چاہیے، کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دل کر رہا، ٹھیک ہے، تو فرائض کی بات میں نہیں کر رہی، نوافل جو ہوتے ہیں وہ دل کی اطاعت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو اصل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی وقت بھی نہیں مقرر کیا نا اللہ نے، پھر آپ جب دل چاہے پڑھ لیں، جب اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا دل کرے فوراً سجدہ کر لیں۔ فقرؤا ما تيسر من، پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ غریب مرضى بیمار بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، بزنس کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے تو کیا تھا، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے رات کو، اور اس وقت ایمان کا وہ عالم تھا، اتنی ریزسٹنس تھی کہ بس ایمان میں ایک ہوتا ہے نا، جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی ہونے پہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ باہر جاتے ہو کسی انڈین انڈونیشین یا کسی عرب کے ساتھ ہوتے اور کوئی پاکستانی مل جائے تو ایک دم پاکستانی ہونے کی محبت اوپر آ جاتی ہے نا، اور عروج پہ تو نفسیات بھی ایک انسان کی، اور ایمان کا بھی درجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے درمیان، پھر اتنی ریزسٹنس تھی وہاں کے مسلمان ہونے پہ، ایک تھا کہ نہیں ہم نے توحید پہ ہم نے جمے رہنا ہے، تو تعلق بڑا مضبوط تھا اللہ سے، تو صحابہ کرام بھی کھڑے ہوتے تھے لمبا لمبا ساری ساری رات، تو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب نہیں کھڑے ہو سکتے، استطاعت نہیں رکھ سکتے، بزنس بھی کرنا ہے، کوئی غریب بھی ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں، فقرؤا ما تیسر من، بس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو، پڑھنے کو چھوڑنا نہیں کہا گیا، اس میں سمجھنے والی بات یہ کہ چھوڑنا یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو نہ پڑھو، نہیں، فقرؤا ما تیسر من، جو میسر آ جائے اس میں سے پڑھ لو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کرنے والے کام کیا ہے کہ نماز پہ قائم رہو اور زکات دینا رہا ہے، زکات پہ قائم رہنا ہے، اس میں کوئی تیسر نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اللہ کی وجہ حاصل کرنے کے لیے، جو آپ مال دیں، وقت دیں، توانائیاں دیں، کوئی کسی کو مشورہ دے، سب قرض حسنا میں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، یعنی جتنی طاقت ہے اتنا کر لو، اور مستقل کرو، چھوڑنا نہیں، اور جو کر لو گے تو پھر کیا ہوگا، تجدوہ عند اللہ، تو تم اللہ کے نزدیک تمہیں وہ مل جائے گا، قیامت میں جا کے تمہیں مل جائے گا اس کا بدلہ، وہ خیر واعظم اجرا، اور وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں۔ واستغفر اللہ، اتنا سب کچھ کر کے بھی کیا، استغفار نہیں چھوڑنی، کیونکہ بندہ حق ادا کر نہیں سکتا، بندہ کبھی کرتا ہے، ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے عمل کے حساب سے، تین چیزیں، ایمان، اخلاق اور عمل۔ ایمان ہوتا ہے نا تو ہمیں پھر دو چیزوں کی طرف جانا ہے، اخلاق اور عمل، یہ تینوں ایک ٹرائنگل ہیں، تینوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا عمل کم ہوتا ہے، جب ہمارا اخلاق خراب ہونے لگتا ہے، عمل گڑبڑ ہوتا ہے، عمل گڑبڑ ہوتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمارا عمل بڑھتا ہے، تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کہہ رہے مانگو بخشش، ان اللہ غفور الرحیم، میرے پاس بہت ہے دینے کے لیے، میں غفور الرحیم ہوں، مانگو تو مجھ سے۔ سورہ مدثر کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ یا ایھا المدثر،
اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. قیام سے یا مراد تبلیغ کے لیے کھڑا ہے نا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور پھر خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. دین کا بنیادی مقصد جو ہے وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. تو وہی بات، ایک دائی کے لیے چیزیں ساری ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ خود بھی صاف ستھرا رہے. والرجز فاہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو. یہاں سے بتوں کی گندگی بھی مراد ہے، اور ویسے بھی جو دین کا کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا صاف ستھرا رہے، گندا سندا نہ رہے. ولا تمنن تستکثر، اور نہ تم احسان کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرنی کہ آپ اس سے زیادہ پا لیں. یعنی ایک دائی جو ہے، جو دعویٰ کا کام کر رہا ہے، وہ سیلف لیس ہو کر کام کرے، سیلفش ہو کر کام نہ کرے. بھلائیاں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تستکثر، کہ میں اتنا کر رہا ہوں تو مجھے بھی مل جائے بدلے میں، نہیں، وہ اجر من عند اللہ ہوتا ہے. ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو دائی کو اور کیا چیز آئے گی راستے میں؟ اسے صبر کرنا پڑے گا. دعویٰ کا کام کریں گے آپ، صبر کرنا پڑے گا. فاذا نقر فی الناقور، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فذلک یومئذ یوم نسیر، تو یہ دن ایک بہت ہی سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر یہ ہرگز آسان نہ ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو بھی چھوڑ دو جس نے کہا کہ مجھ جیسا اکیلا ہی پیدا کیا گیا ہے. یہ ولید بن مغیرہ ہے، پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے جس میں میں تھوڑی سی کنفیوز تھی سورہ نون میں، ہے نا. تو وہ کنفرم ولید بن مغیرہ ہی تھا. خالد بن ولید کا باپ، یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں تھا. اس کے کوئی غالباً 11-12 بیٹے تھے. اس کی تجارت اتنی عروج پہ تھی کہ یہ آرام سے مکہ میں رہتا تھا، اور اس کے قافلے چلتے تھے. عام طور پہ ہوتا ہے نا قافلوں کے ساتھ مالک بھی جا رہے ہیں، مال اتنا تھا، ملٹیپل قافلے چلتے تھے. بیٹے نے اس کا بزنس سنبھالا ہوا تھا، اور یہ آرام سے مکہ میں رہتا تھا، اور اس کا بزنس بھی چلتا تھا ساتھ ساتھ. تو وہ کہتا تھا میں تو اپنے جیسا ایک پیدا کیا گیا نہیں، مجھ جیسا کوئی ہے نہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس کو ذرا چھوڑو تم میرے پاس، میں اس کو دیکھتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں وحیدہ، ایک ہی، اپنی طرح کا ایک ہی ہوں. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے کتنا مال بنایا. وبنین شہودا، اور بیٹے کے بنائے حاضر رہنے والے. یعنی یہ جو میں نے بات بتائی نا کہ اتنا بزنس تھا کہ بیٹے سنبھال رہے ہیں اور حاضر ہر وقت کوئی نہ کوئی بیٹا موجود ہے. یعنی اتنے بیٹے بھی تھے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا. یعنی اس کا ایک اپنی محفل ہر وقت مکہ میں لگی رہتی تھی جس میں یہ موجود ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی کام کی وجہ سے مصروف ہو گیا، بزنس کی وجہ سے، نہیں، عیش کر رہا تھا، آرام سے بیٹھ کر کھا رہا تھا. ثم يطمع ان ازید، اور ابھی بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دے دوں گا اس کو. کلا، ہرگز نہیں. انه كان لآياتنا عنيدا، وہ ہماری آیات سے اناد رکھنے والا ہے. یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھاؤں گا ایک کٹھن چڑھائی. سعود جو ہے جہنم کے ایک پہاڑ کا بھی نام ہے. اور اس پہ سزا یہ ہوگی کہ بندہ اس پہ چڑھتا رہے گا، پھر گر جائے گا، پھر چڑھے گا. بہت سخت چڑھائی ہوگی اس کی. انه فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اکابرین مکہ، جو کفار تھے، کہ کس طرح سے قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جائے. لوگوں جو ہیں قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے. تو ان کی دارالندوہ میں محفلیں لگتی تھی. تو وہاں پہ اس نے بھی بڑا سوچا کہ اچھا کیا کیا جائے کہ قرآن کو بے وقت کر دیا جائے. آج کے دور میں بھی یہی ہے، آپ قرآن کو غلط ثابت کر دیں تو پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ نامسلمان ہوں گے، جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں بھی شک آ جائے گا. تو اصل چیز پیغام ہی ہوتا ہے. مسلمانوں کا نہ دیکھیں آپ، قرآن کو دیکھیں. تو ان کا بھی دماغ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہر دور میں لوگوں کے. تو ان کا بھی یہی تھا قرآن کو. تو وہ کہتا ہے انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، پس مارا جائے کس طرح اس نے اندازے لگائے. ثم قتل کیف قدر، پس مارا جائے کہ کس طرح اس نے اندازہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پلٹا اور اس نے تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر اس نے کہا نہیں مگر یہ قرآن ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی یہ لوگوں میں ڈسکشن کر رہا ہے، اندازے لگا رہا ہے. اللہ رب العزت اس کی پورا سیٹ اپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی. کہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ وہ ایسے ٹہل رہا تھا، پھر اس نے ایسے سوچا، پھر اس نے ایسے منہ بنایا، پھر اس نے یہ والا لفظ بولا. ان هذا الا قول البشر، یہ مگر بات ہے ایک انسان کی. مطلب اس کے دماغ دیکھیں 24-25 میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے. یعنی قرآن پہ ایک تو یہ جادو الزام لگاؤ کہ یہ جادو ہے، ٹھیک ہے. اور ان هذا الا قول البشر، دوسرا الزام یہ لگاؤ کہ قرآن کیا ہے؟ انسان کا لکھا ہوا. یہ ان دو سے کیا ہوگا کہ شک آ جائے گا قرآن کے معاملے. قرآن کو آپ اس میں اعجاز اتنا تھا نا، مطلب وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس پہ آپ کیا چیز لگا سکتے ہیں. آپ یا تو اس کو جادو ہی کہہ دیں، کیونکہ وہ ایسی بات کر رہا ہے جو انسان کے عقل پہ اتر نہیں رہی. کہ اتنی زبردست کتاب ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اہل عرب نہیں ہیں. جو اہل عرب ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو اب وہ کیا ریجیکشن کریں، اس میں کون سا نقص نکالے. نہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، نہ اس میں کوئی الفاظ کا ہیر پھیر ہے. بہترین چناؤ ہے، بہترین ربط ہے، ہر حوالے سے بہترین ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو جادو ہی کہہ دو، پھر جادو کہہ دو. اور دوسرا کیا کہہ دو کہ آسمان سے نہیں آیا.
الا قول البشر، انسان نے، بندے کی بات ہے، انسان نے لکھا ہے. ساصلیہ سقر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی اسے سقر میں ڈالوں گا. سقر دوزخ کا نام ہے. وما ادراک ما سقر، تجھے کیا چیز بتائے کہ سقر کیا ہے. وما ادراک، یہ توجہ دلانے کے لیے کہ یہ بہت ہی اہم بات بیان ہو رہی ہے، غور سے سن لو. لا تبقی ولا تذر، سقر ایسی ہے کہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جلا بھی دے گی لیکن آپ جلے بھی نہیں ہے، مطلب بندہ نہ مرے گا نہ جیے گا. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے بدن کو، جسم کو. علیہا 19، اور اس پر 9 10 یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں. جب یہ 19 فرشتوں کی بات آئی تھی تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا تھا، تو پھر ہم پیچھے ابھی سورہ دیکھ کر آئے کہ یہ جس کا مذاق اڑانے اسی میں جا پڑیں گے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے آگ والوں کو مگر ساتھی، آگ والوں کو مگر فرشتے. وما جعلنا عدتہم، یعنی آگ والے ساتھی کے یہاں مراد ہے، کیا مراد ہے؟ جہنم کے جو چوکی دار ہیں وہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو، یعنی جو 19 کی گنتی ہے اس سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کی آزمائش ہو رہی ہے. وہ 19 کا مذاق اڑایا گیا نا. ایک پہلوان نے کہا کہ میں اتنے تو میں پچھاڑ لوں گا، فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہیں، باقی ایک آدھ بچے گا یہ تم پچھاڑ لینا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اس سوسائٹی میں. اچھا جی. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور یہ 19 کا فرقے سے ہمیں کیا ہوگا؟ تاکہ یقین آ جائے لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، یعنی چونکہ ان کی کتابوں میں بھی، اہل کتاب کی کتابوں میں بھی، بائبل میں بھی کیا تذکرہ تھا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے. تو 19 کی تعداد مینشن کر کے قرآن میں ایک تو کفار کو آزمایا گیا، وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا کیا ریئیکٹ کیا. ایک اہل کتاب کو آزمایا گیا کہ اب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن تو وہ اس پر ایمان لاتے یا نہیں. اور مومنوں کے لیے کیا تھا؟ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو یہ فگر کیوں بتائی گیا؟ تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے. وہ کہیں سمعنا واطعنا، اللہ نے کہا 19 ہے تو ہم کہتے ہیں 19 ہی ہے بس، ٹھیک ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک میں رہے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور مومن بھی شک میں نہ رہے. وَلَا يَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، منافقین کی بات ہو گئی. اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والکافرون، اور کافر، ان دونوں کی بات آگے. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، یہ اللہ نے 19 کا فگر بتا کے کیا مراد لی ہے اس سے. یعنی منافقین کے لیے بات آتی ہے نا، لا يفقهون لا يشعرون، شعور نہیں رکھتے، کوئی ان میں فہم نہیں ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں اللہ نے 19 کی تعداد بتائی ہے. اب آپ کا ان میں سے کون سا بہیویئر تھا پتہ ہے؟ آپ کو چیک کر لیں کون سی کیٹیگری میں تھی. 19 ہے، 19 ہے بس، ٹھیک ہے 19 ہے. اللہ نے کہا 19 فرشتے، ختم ہو گئی بات. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ اسی طرح بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی. اللہ کے لشکر، اللہ کے لشکر. اللہ جب کوئی کام کرواتے ہیں اتنی پیارا لگتا ہے مجھے آیت کا یہ حصہ کہ اللہ کے لشکر کو ہم نہیں جانتے. اللہ نے جو کام جیسے جب کہاں کروانا ہوتا ہے اللہ کے لشکر ہے. کبھی چیونٹی اللہ کا لشکر بن جاتی، کبھی آپ دیکھیں نا وہ جو غار سور میں مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر آ گئے، اللہ کے لشکر تھے وہ. اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح پروٹیکٹ کرنے میرے نبی کو، دنیا دارالاسباب ہے، سبب بنانا پڑے گا، یہ سبب بنا دو. بدر میں فرشتے اترے، اللہ کے لشکر تھے وہ بھی، آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، اللہ کے لشکر. وما ہی اللہ ذکر للبشر، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت انسانوں کے لیے. کون؟ قرآن. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ ایک البتہ بڑی چیزوں میں سے ہے. نذیر للبشر، ڈراوا ہے انسانوں کے لیے. جہنم کی بات ہو رہی ہے. لمن شاء، یہ ساری قسمیں کھا کے کہا کہ جہنم جو ہے وہ بڑی خبر ہے، بڑی چیز ہے، اس کو ہلکا مت لو، اور وہ انسانوں کے لیے ڈرنے والی چیز ہے. لمن یشاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، نیکیوں میں آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، گناہوں میں آگے بڑھ جائے، گناہوں میں پیچھے رہ جائے. تو جہنم کے تذکرے آ رہے ہیں، 19 فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہو رہی ہے کہ خوف دلایا جائے انسانوں کو کہ انسان نیکی میں کچھ کمائے. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن ہے، ہر نفس اپنی کمائی کے عوض گرمی ہے، گرمی رکھا ہوا ہے. ہماری گردنیں یہاں پہ ایک بڑی پیاری دعا ہے نا، آتق رقابتنا من النار، یا اللہ ہماری گردنیں چھڑا دے آگ سے. دعا کا حصہ ہے یہ. تو ہماری گردنیں گروی رکھی گئی ہیں جہنم کے ساتھ. آپ اچھے عمل لے جائیں، اچھے عمل دے، اپنی گردن چھڑا لیں، کہانی ختم. تو یہ ابھی کرنسی ہمیں دی گئی ہے، کون سی؟ یہ ہماری سانسیں، یہ وقت. اس کرنسی کو یوز کرنے کچھ ارننگ کرنی ہے. ارننگ کیا ہے؟ اچھے اعمال. یہ اعمال ایک طرح کا ٹوکن ہوگا، جا کے بندہ وہاں پہ اپنی گردن چھڑا لے گا. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ کہ وہ بچ جائیں گے. فی جناتی یتساءلون، اور باغوں میں ہوں گے، یتساءلون آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے. انل مجرمین، تو پھر وہ مجرموں سے پوچھیں گے. جہنم دکھائی جائے گی. یہ منظر نامہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ سکیں گے، جبکہ ان کے درمیان، میں لفظ نہیں ہے میرے پاس کیا کہوں،
فاصلے کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں، کیونکہ جنت کے ہر ایک درجے میں ہی، ایک درجے سے دوسرے درجے میں ہی جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا، تو جہنم ساتوں زمین کے نیچے، تو اللہ جانے کون سا لفظ مجھے یوز کرنا چاہیے کہ کتنا فاصلہ ہوگا. تو وہ آپس میں جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی. مطلب جہنم اتنی خطرناک اللہ نے قرآن میں بتایا، ایکسپلین کیا، بار بار یہ آیتیں آتی نہیں، تو تم ایسا کیا کرتے رہے گے. ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے. قالوا لم نک من المصلین، یہ بڑی بہت 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 زبردست آیت ہے، چیک کرے اپنے آپ کو. پہلا عذر کیا دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، کفر شرک کی بات نہیں آ رہی یہاں. جو یہ جو کنورزیشن ہو رہی ہے ان مسلمانوں سے ہو رہی ہے جو جہنم میں چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے 100%. تو وہ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم. ولم نکو نطعم المسکین، اور حقوق بات بھی نہیں کرتے تھے، یعنی مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ سے بھی، اللہ کے حقوق بھی نہیں دیے، بندوں کے بھی نہیں دیے. وکنا نخوض مع الخائضین، اچھا یہ دو کام نہیں کرتے تھے تو کرتے کیا تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بحثیں کرتے رہتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ. خوض جو ہے نا حوض سے، پانی کا حوض ہوتا ہے نا، غوطہ لگاتے ہیں ہم، اندر چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا پانی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. سوئمنگ جو لوگ کرتے ہیں نیچے، جو انڈر واٹر سوئمنگ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا پانی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو اتنی گپوں میں اپنی زندگی میں بس تفریح ہی تفریح ہے زندگی میں، اور کچھ ہے ہی نہیں. اپنی ہی کوئی ہابی بنا لی ہے، اسی کی ہم شاپنگ کیے جا رہے ہیں، اسی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، مطلب اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، مگن ہے اس میں. اور چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے جھٹلانے والے تھے. یعنی مانتے تو تھے آخرت آئے گی، لیکن عملی طور پہ ہم نے آخرت کو حقیقت نہیں مانا. حقیقت مانتے تو کمائی کرتے. ٹھیک ہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز آ گئی. کیا چیز آ گئی؟ موت آ گئی. تو 4 چیزیں، لم نکن من المسلمین، لم نکن نطعم المسکین، نخوض مع الخائضین، نکذب بیوم الدین. یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں جو وجہ بنیں گی کسی مسلمان کے جہنم میں جانے کی. مزید کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نہ تو ناکام آئے گی ان کو سفارش. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اب ان کو سفارشیوں کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. اصل یہ بھی ایک چیز ہے نا، کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں، انہیں سوچ رکھا ہے فلاں بابا میں بچا لیں گے، فلاں بزرگ میں بچا لیں گے. ٹھیک ہے، علم حاصل نہیں کرتے، بدعتوں پہ چلتے رہتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہے ان کو کہ نصیحت سے اعراض برتنے والے ہیں. یعنی دنیا کے معاملوں میں لوگوں کی عقل بہت کام کرتی ہے، دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سوچتے اس طرح سے کہ ہم نے آخرت میں کچھ اپنی گردنیں چھڑانی ہے، کچھ کمائی کرنی ہے. کأنہم حمر مستنفرہ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو دین کے معاملے میں تو بالکل ہلکے پھلکے چل رہے ہیں، کوئی عقل نہیں استعمال کرے، کوئی جان نہیں مارے، اور دنیا کے معاملے میں ساری سب کچھ دنیا کو دے رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے بتکے ہوئے، فرت من قسورہ، شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو 2 آیتیں، یہ جنرل بات بھی ہے، اور یہ خاص کر کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہا جا رہا ہے. بڑی پیاری آیتیں لگتی ہیں مجھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کے پاس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے بتکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں. یہ مثال یہاں پہ اس طرح سے بھی دی جا رہی ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیا دیے جائے، نشر کیے ہوئے صحیفے دیے جائیں. یعنی اس کا نامہ اعمال اتنا خوبصورت ہو جیسے کوئی زبردست کتاب ہوتی ہے اور پبلش کر دی جاتی ہے، منشرہ ہے نا، منشرہ کھلے ہوئے. کل ہرگز نہیں. اچھا یہاں پہ اہل مکہ کے حوالے سے یہ مراد ہے کہ خود کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اہمیت ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آ رہا نہیں، ہم سب کو قرآن دیا جاتا، ہمیں پیغمبر بنایا جاتا. ٹھیک ہے، منشرہ ہم سب کے لیے ایک ایک کتاب ہوتی بڑی. کل ہرگز نہیں. بل لا یخافون الاخرہ، بلکہ وہ نہیں خوف رکھتے آخرت کا. کل انہا تذکرہ، بے شک وہ تو ایک نصیحت ہے. یعنی ان کے سارے مطالبے پورے نہیں ہو سکتے. جس کا دل چاہے نصیحت، قرآن آ گیا ہے، تمہارے سارے مطالبے کہ یہ جو معجزات کا تقاضا کرتے تھے، اور یہ کہ ہمارے لیے کیوں نہیں کتاب ہوئی ہے، یہ پورے نہیں ہو سکتے. انہا تذکرہ، قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، تو جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان شاء اللہ، ہم نہیں نصیحت پکڑ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. اللہ کب چاہے؟ جب بندہ خود چاہے. کیوں؟ یہ میں اپنے پاس سے بات کری ہوں نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو اپنی حالت خود بدلنے کا، جسے نہ ہو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا. یہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے جسے علامہ اقبال نے ایک شعر کا روپ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت چاہے سے، اگر اللہ نے یہی اصول رکھنا تو جنت جہنم کا تو فارمولا ہی فیل ہو گیا. پھر اللہ جنت جہنم بنا کے جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے. آزمائش کا فارمولا ہی فیل ہو گیا. ابھی سورہ ملک میں ہم پڑھ کر آئے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پھر تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرتا ہے، تو اس تفسیر کے حساب سے کیا ہے، جو خود نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کے لیے نہیں چاہتا. وہ اہل التقوی واہل المغفرہ، تو اسی لیے اللہ نے آگے کیا بات کری کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا تقوی کیا جائے. یعنی دین کے ساتھ تعلق دین کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر ہو. واہل المغفرہ، اور اصل ہے وہ بخشنے دینے والا، وہ اہل ہے اس بات کو، وہ بخش سکتا ہے.
تو ہم دنیا مطلب قرآن آ گیا، نصیحت آ گئی ہے آپ کے گھر میں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، مواقع بھی بنتے ہیں دنیا میں، بار بار آپ کو لوگ کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹکرا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آ جائیں قرآن کی طرف، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس میں پھر بندے کے اپنے اوپر ہے کہ اہل التقوی اور اہل المغفرہ اللہ کو سمجھ کر جڑ جائے یا نہ جڑے۔ سورہ قیامہ کریں گے اب ہم، مکی سورہ ہے یہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا، مراد کیا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، یعنی قائم ہو کر رہنے والی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نہیں قسم کھاتا نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دو قسمیں کھا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے، اس کی ہڈیوں پہ گوشت دوبارہ نہیں چڑھائیں گے، یعنی یہ ابو جہل تھا اور ایک عودی کر کے بندہ تھا، یا کوئی بھی منکرین قیامت، یہ سب منکرین قیامت تھے، تو ان کے حوالے سے یہ انسان کی اپنی نفس، نفس لوامہ کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے۔ مراد یہ تھا کہ یہ قسم جب ہم کہتے ہیں نا واللہ اللہ کی قسم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ گواہ ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، تو گواہ بھی بناتے، تو انسان کی اپنی نفس کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اللہ رب العزت دوبارہ ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیں گے۔ اچھا، نفس لوامہ کیا ہوتی ہے؟ تین نفوس ہوتی ہے نا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کے نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر دو راستے بنتے، یا تو آپ برائی کر بیٹھتے تو اب نفس لوامہ آ جاتی ہے۔ یہ انسان کا ایک ہی نفس ہے، اس کے مختلف روپ ہے، تین روپ ہے بیسیکلی۔ نفس لوامہ کیا ہوتی ہے؟ جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، وہ ملامت کرتی ہے، غلط ہو گیا غلط ہو گیا، تو اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ تیسرے روپ میں چلے جاتے ہیں، نفس مطمئنہ، آپ کی نفس نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ سورہ فجر کے آخر میں۔ نہیں، اگر آپ گناہ پہ جمے رہتے ہیں تو پھر وما ابری نفسی الا النفس امارۃ بالسوء، پھر آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کہاں پہ؟ جو 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، جو حضرت یوسف نے تذکرہ کیا کہ وہ امارہ برائی کی طرف ہی لگا کے رکھتی ہے وہ آپ کو۔ تو انسان کے تین روپ ہیں، ان تین میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے انسان، تو عام طور پہ جو میجورٹی ہے وہ نفس لوامہ والی حالت میں ہوتی ہے، گناہ بھی کرتی رہتی ہے، پھر ملامت کر کے توبہ بھی کر لیتی ہے، مکمل طور پر اطمینان میں نہیں آتی، مطمئنہ نہیں بنتی، دوبارہ امارہ سے متاثر ہو جاتی ہے، تو انسان میں فلکچویشن ہوتی ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا ہرگز نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، تم ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس بھی بنا دیں گے۔ یہ قرآن اعجاز میں سے، بنانا کہتے ہیں انگلیوں کے پور کو، فنگر پرنٹس کو۔ کس لیے بات ہو رہی ہے؟ کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا، تاکہ تمہاری آئیڈینٹی ہو جائے، یعنی تمہاری آئیڈینٹی بھی بنا دیں گے۔ تو سائنس نے بعد میں بتایا کہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں کسی بھی ایک شخص کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتا، چاہے وہ ٹوئنز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم سب کو آئیڈینٹیکلی الگ الگ بنا دوں گا میں، فنگر پرنٹس باریک اتنی چیز وہ بھی بنا دوں گا دوبارہ۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اپنے آگے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب آئے گی وہ قیامت، یعنی قیامت کا مذاق اڑاتا ہے۔ فاذا برق البصر، پھر جب چندیا جائیں گی آنکھیں، وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی جس دن یہ سب کو جائے گا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، خوف اور دہشت طاری ہو جائے گا، پھر انسان کہے گا جاؤں کہاں، بھاگوں کہاں۔ کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو دیکھیں انسان ادھر ادھر بے ترتیب بھاگنے لگتے ہیں، زلزلہ آتا ہے کوئی دائیں بھاگ رہا ہے کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، جس کا جہاں منہ پڑتا ہے بھاگتا ہے۔ اس دن جب یہ ساری چیز ہوگی، چاند آپ سوچیں نا، چاند ہے آپ کے سامنے، روشنی ختم ہو گئی، بے نور ہو گیا، دھماکے ہونا شروع ہو گئے، تو انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگوں، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پانا نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن ٹھہرنا ہے، قرار کی جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ رب العزت اس دن آگاہ کر دے گا انسان کو جو اس نے آگے کیا جو پیچھے چھوڑا، یعنی سب کا جاریہ، جو پیچھے وہ چھوڑ کر آیا، اور جو اس نے آگے بھیجے نہیں نام اعمال کہ تم کیا کر کر آئے، تو جو پیچھے چھوڑ کر آئے آگے کیا کیا یہ سب بتا دے گا اللہ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، انسان تو خود اپنے نفس پر بصیرہ ہے، یعنی خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ولو القى معاذیرہ، چاہے وہ کتنی ہی معذرت ڈال دے، کتنے کہہ دے کہ میں نے یہ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انسان اپنے سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم دوسروں کے جج بنتے ہیں، ہمیں اپنا جج بننا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، سب سے بڑے جج ہم کسی معاشرے کے دوسرے بندے کے نہیں اپنے ہیں۔ ولو القى معاذیرہ، چاہے کتنی معذرتیں پیش کرے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہاں سے ٹاپک بدل جاتا ہے، اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم پر وحی نازل ہوتی ہے تو تم اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا ڈائریکٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی بھی کوشش کرتے تھے، شوق تھا، محبت تھی قرآن سے، اور نعمت ہے اتنی بڑی، ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھوانا۔ ان کے ذہن میں
تو ہلکا پھلکا کہیں غالباً خوف بھی ہوگا کہ یہ میں بھول نہ جاؤں یا میں اس کو جلدی سے یاد کر لوں جب مجھ پہ وحی آئی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ میرے ذمہ ہے, تمہارے دل میں جمع کرنا, تمہاری زبان سے پڑھوانا میرے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر جبرائیل امین جب آپ کو اس کو پڑھ کر سنائے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, یعنی پورے توجہ سے سنیں فتبے میں, اور سننے میں, سیکھنے میں, عمل میں لائیں, یہ سارا مراد ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانہ, پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. کلا ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, بلکہ تم پسند کرتے ہو ہر جلدی ملنے والی چیز کو. انسان کی جلد بازی کی فطرت کا بیان ہے کہ جلدی ملنے والی چیز, فوراً یہ چیز جلدی مل جائے مجھے. اور دوسرا کیا ہے, دنیا, دنیا جلدی ملنے والی چیز ہے نا. ہم کوئی نیک کام کرتے تو ہماری امید یہ ہوتی ہے اچھا ہماری واہ واہ تو ہو جائے, ذرا ہم نے یہ نیک کام کیا, اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ سوچ بہت اندر ہمارے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ایکنالج کر دیں ہمیں, چاہے وہ ہمارے شوہر ہی کیوں نہ ہو, بچے ہی کیوں نہ ہو, کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ رب العزت آتے ہیں بل تحبون العاجلہ, تمہاری فطرت میں تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور تم چھوڑ دیتے ہو پیچھے والی چیز کو, نہیں آخرت کو بھول بیٹھتے ہو. تو جب انسان یہ عاجلہ چاہتا ہے نا, جلدی مل جائے, دونوں کنڈیشن میں, کہ جلد بازی بھی کہ یہ مجھے پسند آ گیا چیز مل جائے, مجھے بھلائی فوراً مل جائے, اور یہ بھی کہ میرے نیک اعمال کا اثر جو ہے کوئی میری تعریف کر دے, تو اس سے آخرت بندے کی جو ہے نا خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اللہ کرے وتذرون الآخرہ, تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ روز چہرے اس دن کیسے ہوں گے, ناظرہ, تر و تازہ ہوں گے, الی ربها ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, کچھ چہرے اس دن کیسے ہوں گے, بے رونق ہوں گے. باسرہ بغیر رونق کے. تظنوا, سمجھ رہے ہوں گے, ان یفعل بها فاقرہ, کہ اب ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا, فاقرہ, کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا. تو دنیا میں اپنی کمر توڑے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی کمر توڑ لیں, تو آخرت میں ہم ناظرہ اور نادرہ ہو جائیں گے. کلا ہرگز نہیں, اذا بلغت التراقی, جب پہنچ جائے گی حلق کو, یعنی جب روح جماؤ کے حلق میں پہنچ جاتی ہے. وقیل من راق, اور آس پاس کھڑے ہوئے پکارنے لگتے ہیں کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. ہوتا ہے نا ایک دم سے کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے, کچھ آئے, تو آس پاس لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈاکٹر کو فون کرو, ایمبولینس بلاؤ. اس وقت جھاڑ پھونک کی جاتی تھی آخری وقت میں, کیونکہ اس وقت تو طبیب اور وہ طبیب پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو یہ جیسے حضرت عمر کو کہہ دیا تھا کہ اتنا گہرا کٹے, کہ وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو نہیں کیور کر سکتے. وکیل امر راق, تو وہ کہے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق, اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. واتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. مراد کیا ہے, یعنی مصیبت کے ساتھ مصیبت چمٹ جائے گی. مراد یہ ہے کہ منکر نکیر ابھی وہ روح قبض ہوگی, فرشتے قبض کریں گے, پھر قبر میں جا کے منکر نکیر کے سوال. تو جو اگر توحید پہ نہیں مر رہا تو اس کے لیے مصیبت چمک جائے گی. اور دوسری موت کی تکلیف کبھی مراد ہے کہ وتفت الساق بالساق, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, لپٹ جائے گی. تکلیف میں انسان ٹانگیں اکڑاتا ہے, لوگوں کی کان کی لوئیں اکڑ جاتی ہیں, کسی کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. وہی جناب دعائیں موجود ہیں حدیث میں کہ وہ جو سکرات الموت اور غمرات الموت ہے, اس میں اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. یہ سب کو ہونی ہے, تو یہ دعائیں ابھی سے پڑھیں, مطلب بس آج سے ہی پڑھیں. ہمیں ایک تو موت بھی نہیں پتا, اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی پڑھیں, گھبرائیں نہیں, شرمائیں نہیں گھر والوں کے لیے پڑھنے کے لیے, اس کو پڑھیں کثرت سے. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف اس روک روانگی ہے. فلا صدق ولا صلی, بس نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی. ولکن کذب وتولى, لیکن اس نے جھٹلایا قرآن کو اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اتراتا ہوا چل پڑا. اولی لک فاولی, ہلاکت ہے اس کے لیے, افسوس اس کے لیے ہلاکت ہے. ثم اولی لک فاولی, افسوس پھر تیرے لیے ہلاکت ہے, تجھ پر افسوس ہے. یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے, وہ جس پہ تفت الساق بالساق, جو پنڈلی سے پنڈلی یعنی منکر انکار کی حالت میں جو جا رہا ہے. اچھا یہاں ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اسی طرح سے اٹھ کر جاتا تھا کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے تمہاری. تو یہ رویے بتائے جا رہے ہیں. یہ کون ہے, یہ بڑے بڑے متکبرین ہیں مکہ کے, ان کی بات ہو رہی ہے. فرعون کو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, اور جو ملا الاعلی ملا تھے مختلف ان کے قوم نوح, عاد, سمود, یہ سب کو اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. یا سب الانسانوں یترک سدى, اب ایک جنرل نفسیاتی بات ہو رہی ہے, انسان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو سدى بیکار بنا دیا گیا ہے, بیکار چھوڑ دیا گیا ہے, یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا, مر جائیں گے تو کوئی حساب نہیں ہونا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا نہیں تھا وہ ایک نطفہ منی کا جو یمنا ٹپکائی جاتی ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, پھر دیکھو میں نے اس کو کیسے جمع ہوا خون بنایا, پھر اس کو درست کر دیا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى, پھر میں نے اس سے دو قسمیں مرد اور عورت کو بنایا. تو یہ مطلب انسان سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بیکار پیدا کیا گیا. تو اللہ پورا پروسیس بتا رہے ہیں, اتنی کمپلیکیشن ساری سے گزار کے تم اس لیے بنایا تھا کہ تم بس مر جاؤ دنیا میں, آؤ, کما لو, کھا لو, شادی کر لو, بچے گھر ور مر گئے, ختم, بس
اس لیے سارا پروسیس ہوا نہیں. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى آیت 40. تو جب اللہ اتنا سارا کچھ کر سکتا ہے تو اليس ذلك بقادر کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے على ان يحيي الموتى کہ اللہ مردوں کو زندہ کر دے. یعنی قیامت قائم ہوگی. جو دہریے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں ہم آئے اور مر کر چلے جائیں گے ختم, تو ان کو کوئی جا کے یہ والا پورشن خاص کر کے ان کے لیے نہ دیکھیں کہ اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزار کر اتنی سائنس میں انوالو ہے, اتنے پروسیس اور اتنی ساری چیزیں انوالو ہیں, تو انسان بغیر مقصد کیسی بن رہا ہے, مر گئے اور ختم ہو گیا, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے. سورہ دہر ہم کریں گے, سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے غالباً, ہاں جی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر کہ آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ جب وہ کوئی چیز قابل ذکر چیز نہیں تھا. مراد اس سے کیا ہے کہ انسان پر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے تو کوئی انسان کوئی تھا ہی نہیں, کوئی قابل قدر کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, we were nothing. ٹھیک ہے, اور ایک کیا مراد ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کوئی قابل قدر کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہم پھر ماں کے پیٹ سے گزرتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہم اتنے ہی کوئی انا میں تکبر میں اکڑ جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. مکی سورہ ہے نا, انسان جھگڑالو بن جاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق پر ہی جھگڑا کرنے لگتا ہے. انا خلقنا الانسان, ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج, ملے جلے نطفے سے, یا امشاج ملا جلا یعنی میل فیمیل دونوں جب مل کے بنتے ہیں. نبتلیہ کہ ہم دونوں نطفے جب مل کے بنتے ہیں, نبتلیہ تاکہ ہم آزمائیں اس کو, فجعلناہ سمیعا بصیرا تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا. اچھا یہ عنوان جو ہے سورہ ملک میں بھی بیان ہو چکا ہے, انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے, نبتلی آزمائش کے لیے بنایا گیا. اور ٹولز کون سے دیے گئے, سماعت اور بصارت, سمیعا بصیرا دو ٹولز کے ساتھ بھیجا گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بے شک ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے, یعنی سمیم بصیرہ بنایا, عقل دے دی, پھر اس کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیج دیے, کتاب بھی بھیج دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے وہ شکر گزار بن جائے ایمان لا کے, یا کفورا یا کفر کرے ناشکرا ہو جائے, ایمان نہ لائے توحید پہ نہ جیے, اس کی چوائس ہے. دنیا میں ہر شخص کو چوائس کے ساتھ بھیجا گیا, زبردستی تلوار کے زور پر آپ کسی سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے, اسلام کا یہ طریقہ نہیں. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے سلاسل زنجیر, اغلال, توق, سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار, اور جو نیک لوگ ہوں گے, یشربون من کاسن کانا مزاجها کافورا, پیئیں گے ایک ساغر سے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور کیا ہے, جنت کا ایک چشمہ ہے. ٹھیک ہے, فإن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا, یہ چشمہ ہے ایک جنت کا جو کیا کریں گے, جس سے پیئیں گے اللہ کے بندے, یفجرونها تفجیرا, پھاڑ لے جائیں گے اس کو جہاں پھاڑ لے جانا. یعنی جنتی ہے یہ کافور بہ رہا ہے, یہ جو چشمہ ہے یہ بہ رہا ہے جنت میں. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محل میں لے کے جائے, تو وہ ایک برانچ نکال کے اپنے محل میں لے جائے گا. یفجرونها تفجیرا, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ کون لوگ تھے, یہ جو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے, اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے تھے. ٹھیک ہے, ویسے نظر جو نارملی ہم مانتے ہیں وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے ہمارے مذہب میں, اس وقت معاشرے کا حصہ تھا, تو آہستہ آہستہ پھر اس حوالے سے تھوڑی چھوٹ دے دی گئی. لیکن نظر ماننے میں ہم شرط لگاتے ہیں نا, اللہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 100 نفل پڑھیں گے. کیا اللہ کی عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے؟ شکرانے کے طور پہ آپ کر لیں, نظر مانیے تو آپ اسی وقت شروع کر دیں, پھر اس کو چاہے کام پورا ہو نہ ہو, عقل بھی نہیں گواہی دیتی نا اس چیز کی. تو یہاں مراد خاص کر کے کمٹمنٹس بھی ہیں, جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا, اور وہ نظر بھی بہرحال مراد ہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اور دوسری چیز کیا کرتے تھے, وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کا شر مستطیرا پھیل جانے والا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے تھے علی حبی, اللہ کی محبت میں. کس کس کو, مسکین کو, یتیم کو, اور اسیر کو. اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو. اللہ کی محبت میں کھلانا ہے. کبھی ہم معاملات بنانے کے لیے کھلاتے ہیں, کبھی ہم اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے دعوت پہ بلایا, ہم نے بھی ان کو بلانا ہے. کبھی ہم محلے میں انٹروڈکشن کے لیے کھانا بھجواتے ہیں کہ سب کو پتا چلے ہاں بھائی نیا ہے, ہم اتنا اچھا پکاتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی آپ جو بہت اچھا کھانا پک جائے تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں کسی کو بھجوا دوں. تو علی حبی ہی, اللہ کی محبت میں دیں. جو دینے والا کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, مزید وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر نہیں چاہتے, شکریہ نہیں چاہتے.
چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے بارے میں جو عبوسا ہوگا یعنی منہ بن جائیں گے جس میں, اور قمطریرا ہوگا جس میں انسان کی تیوری چڑھ جائے گی, یعنی دکھ اور مصیبت دیکھ کر انسان کا چہرہ بگڑ جائے گا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا, تو اللہ رب العزت ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے, اور کیا کرے گا, عطا کرے گا ان کو تازگی اور سرور. وجزاهم بما صبروا, اور وہ جزا ہوگا جو انہوں نے صبر کیا اس کا. جنت و حریرا, کس شکل میں, جنت اور ریشم کی شکل میں. متقین فیہا علی الارائک, اور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر, تختوں پر. متقین تکیہ لگا کر بیٹھنا یعنی لمبا ریسٹ, بالکل فکر نہیں ہے. آپ تکیہ لگا کے جب پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا لمبا بیٹھنے کا ارادہ, ریلیکس ہو گئے, تو بڑے ریلیکس رہیں گے جنتی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ کوئی ٹھنڈک, یعنی آنکھوں کو چبھنے والا سورج نہیں ہوگا. مراد یہ دھوپ کیا ہوتی ہے, ویسے تو روشنی ہوگی اور آپ کو دھوپ جیسی بھی روشنی ملے گی, جیسے چاہیں گے ویسے تو ویسی مل جائے گی, لیکن آنکھوں میں چبھنے والی روشنی نہیں ہوگی. روشنی ہوگی, آنکھوں میں چبھنے والی نہیں ہوگی, اور کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. ودانیتن علیہم ظلالها, اور جھکے ہوں گے اور ان پر سائے. وذللت قطوفها تذلیلا, اور نزدیک کیے گئے ہوں گے اس کے پھل جھکے ہوئے. تو جو پھل کھانا چاہیں گے, پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے کہ وہ شاخ خود ہی جھک جائے گی, آپ پھل توڑ کے فریش کھا لیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ, اور پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں. کون سے برتن, چاندی کے, اور پیالے ہوں گے کیسے, کانت قواریرا ہوں گے شیشے کے. نہیں چاندی ہوگی, چاندی کے برتن ہوں گے, لیکن وہ چاندی شیشے جیسی ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوگی. اب وہ کیسی چاندی ہوگی, اللہ نے کیا اس سے مراد لی, بہرحال یہ کلو دے دیا گیا, اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کے برتن کیسے ہوں گے. قواریرا من فضہ, اب وہ شیشے کے ہوں گے, من فضہ چاندی میں سے, یعنی وہ شیشہ ہے مگر وہ چاندی کا شیشہ ہے. قدروها تقدیرا, اندازے سے بھرا ہوگا ان کو اندازے کے ساتھ, یعنی زبردست پریزنٹیشن بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو پریزنٹیشن بڑی ٹاپ کی ہوگی. برتن ہے وہ کیسا برتن ہے اب میری عقل میں نہیں آ رہا, اور اب آپ کی عقل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی عقل میں آیا ہوگا کہ اللہ کس طرح کے برتن کی بات کر رہے ہیں. پھر بھرے ہوئے بھی بڑے پریسائز ہوں گے, یعنی بہت زبردست کر کے ان کو ڈرنک کی جو پریزنٹیشن ہوگی بہت اچھی ہوگی. وہ اس کو نہ فیہا کأسًا کان مزاجها زنجبیلا, اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی اس میں آمیزش زنجبیل کی. زنجبیل بھی چشمہ, جنت کا ایک چشمہ ہے. ویسے ہم زنجبیل پاکستان کے جو استغفر اللہ, ہم لوگ زنجبیل جو سونٹ کو کہتے ہیں نا, لیکن وہ سونٹ نہیں ہوگی, اب وہ کس طرح کا زنجبیل ہوگی اللہ جانتا ہے. عینن فیہا تسمی سلسبیلا, یہ بھی ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا نام کیا ہے, سلسبیلا. ویطوف علیہم ولدان مخلدون, سورہ واقعہ میں تذکرہ گزر چکا ہے کہ پھریں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہنے والے ہوں گے. ارلی ٹین ایج ولد کو کہتے ہیں, یا ولدان آ رہا ہے اس کی جمع, اور ہمیشہ وہی ایج رہے گی مخلدون. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب تم انہیں دیکھو گے تو تم سمجھو گے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. یہ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کانہم لفظ آتا ہے, ابھی میری زبان پہ نہیں آ رہا, کہ موتیوں کی طرح جس زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں ایسے ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور جب تم دیکھو گے اس جگہ کو, تم دیکھو گے تو تمہیں لگیں گی یہ نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت ہے. یعنی ایک جنتی کے پاس جتنی بادشاہت ہوگی, ملکن کبیرہ ہے نا, بڑی بادشاہت, تو کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا کے بادشاہ کے پاس اتنی بادشاہت نہیں ہوگی جتنی ایک جنتی. اور سب سے کم درجے والے جنتی کی بات کر رہی میں, اس کے پاس جتنی بادشاہت ہوگی وہ دنیا میں کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کی بھی بادشاہت اتنی ہوگی نہیں ہوگی جتنی اس ایک جنتی کی جس کا سب سے کم درجہ اس کی بادشاہت ہوگی. علیہم ثیاب سندس, تو ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے, خضر سبز, واستبرق, اور موٹے ریشم کے. اب یہ کپڑوں کی ویرائٹی بتا دی گئی, یہ بھی ایک کلو دے دیا گیا. موٹا ریشم نرم ہوتا ہے, پتلا ریشم اس کی خوبصورتی شائن الگ ہوتی ہے, تو ہر طرح کے لباس ہوں گے. وحلوا اساور من فضہ, اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے, یعنی خود نہیں پہنیں گے, وحلوا پہنائے جائیں گے, یعنی ان کے پاس کچھ لوگ ہوں گے جن کو خود تیار کریں گے, ڈریس کیا کریں گے کہ یہ چاندی پہن لیں, یہ بال ہیئر سٹائل بنا لیں گے. ماشاء اللہ کسی طرح اپنی رحمت سے پہنچا دے اس جگہ. جب یہ پڑھے آیات تو ایسا شوق امٹتا ہے اندر سے, اللہ سے دعائیں کرے, دعاؤں کا مہینہ ہے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب, یعنی شراب بھی کوئی ان کو پلائے گا. یہاں رب سے مراد ایک رائے یہ بھی لی جاتی کہ اللہ رب العزت پلائیں گے, لیکن بہرحال راجع قول یہی ہے کہ شراب پلانے کے لیے بھی باقاعدہ ان کے پاس موجود ہوں گے نوکر. ان ھذا کان لکم جزاء, یہ ہے تمہارے رب کے لیے, یہ ہے تمہارے لیے بدلہ. وکان سعیکم مشکورا, اور تمہاری کوششیں قابل قدر. پھر وہی بات آ گئی, کوشش, عمل لے کے جانا ہے, عمل جائیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا. عمل لازم ہے. ان نحن, اچھا عمل میں بھی دیکھیں سعیکم کوشش ہے, نتیجے نہیں مانگے اللہ نے, کوشش میں لگے. ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اور بے شک ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کر اتارا ہے تنزیلا. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا, بس اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے اور کسی ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکری کی اطاعت نہ کیجیے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا, اور اپنے رب کا نام صبح اور شام لیا کریں, ذکر کیا کریں. صبر کے لیے ذکر ضروری ہے, ٹھیک ہے, سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے, صبر اور ذکر ساتھ آ رہے ہیں. کبھی صبر نہیں ہوتا نا تو ذکر کریں. اچھا ذکر میں ایک
کیا ہوتا ہے ورد، تسبیحات پڑھنا کھٹ کھٹ، وہ بھی ذکر کی ہی ایک شکل ہے. ایک ذکر ہوتا ہے دل سے یاد کرنا، باتیں کرنا، اللہ کو مخاطب کرنا، آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، اللہ سے باتیں کریں تو صبر ہو جائے گا. کسی نے تکلیف دی ہے نا تو اللہ سے شیئر کریں، اچھا صبر آتا ہے اس میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے اوقات میں سجدہ کریں. عشاء کا وقت ہے. اچھا بکرۃ وَاصیلہ میں مفسرین کرام کہتے ہیں فجر، اذکار، ظہر، عصر اور اس کے بعد اذکار یہ شامل ہے. من اللیل میں عشاء کا وقت ثابت ہے. وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور یہ رات کے وقت تسبیح کرو اس کی رات میں، یہ تہجد کا وقت مراد ہے. ان هؤلاء يحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ کون سے لوگ؟ اہل مکہ اور دوسرے سب لوگ. اہل مکہ میں سے کون سے؟ کفار مکہ، اور دوسرے سب لوگ جس جو دائی جن کا سامنا کرتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے، وہ سارے لوگ یحبون العاجلہ. اصل مسئلہ یہ کیوں نہیں لاتے یحبون العاجلہ؟ وہ محبت رکھتے ہیں جلدی ملنے والی چیز پر، نہیں دنیا چاہیے ہوتی، ان کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسلام کی طرف نہیں آتے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اپنے آگے ایک بہت بھاری دن. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے مضبوط جوڑ، ان کے جوڑ مضبوط باندھے. یعنی ہڈیوں کو، مختلف اعضاء کو اور گوشت وغیرہ کو اللہ نے کتنا مضبوط جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا چاہے کوئی ایسی بیماری لگا دے ہمیں، ہماری ہڈیاں ڈھیلی ہو جائیں، گوشت بیماری میں بڑھاپے میں ہو ہی جاتا ہے نا، انسان کا گوشت لٹک جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ آگے بتا رہے ہیں نا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں ہم بدل دیں گے ان کی شکلوں کو، بدل دینا. تو اللہ بدل بھی دیتے ہیں، یہ نشانی بھی دکھاتے ہیں. جنرل بات بھی ہو رہی ہے، انکار نہیں لا رہے، متکبرین ہے تو انہیں اپنے جسموں پہ ناز ہے، تو ان کے جسم ہم بھی چاہیں تو بھی لمحوں میں بدل دے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن کی یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. یہ آگے دوبارہ وہی بات کہ اللہ چاہتا ہے تو معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ہم بھی چاہیں، ہم چاہیں تو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. خود اپنے لیے ہدایت کی دعائیں کرنی ہے، اور ہونا تبھی ہے جب اللہ چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی اپنے بچوں کو جو ہے ہدایت پر لے آئے. ہم ان کی تربیت کریں گے، انہیں سکھائیں گے. خود سب سے پہلے سکھانا ہے خود نمونہ بن کے بتائیں. انہیں نماز پہ پکا کرنا ہے، خود 5 وقت کی نماز پڑھیں. روزوں پہ پکا کرنا ہے، خود اپنے روزوں پہ پکے ہو جائیں. جھوٹ سے بچانا ہے، خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. بچے شرمندہ ہو جاتے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتا تھا ہمارے امی ابو جھوٹ نہیں بولتے، وہ بھی جھوٹ بولنے سے کتراتے ہیں. اور ان کا کبھی جھوٹ کھل جائے تو وہ اس حد تک شرمندہ ہو جاتے کہ میں جھوٹی ثابت ہو گئی اپنی فیملی میں. اور وہی ماں جب اگر کوئی ٹوہ بازی کے لیے بھیجتی ہے، جاؤ ذرا سن کر تو آنا ادھر نیچے کیا باتیں ہو رہی ہیں، اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو بچی اتنی پکی ہو جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں کہ وہ اتنا بڑا بڑا گناہ بہتان تک لگا رہی ہوتی ہے، غیبت بھی کرنے لگتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہم کسی کو زبردستی ہدایت پہ بھی نہیں لا سکتے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی ہدایت پہ آتا ہے، تو ہمارا کام ہے کسی کی تربیت کرنا، کسی کے لیے دعائیں کرنا، اور اپنے لیے بھی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے علم والا، حکمت والا. یدخل من یشاء برحمتہ، داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں سے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالم لوگ اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. تو اللہ کی جانب ہی رجوع رکھنا ہے ہمیشہ. اس میں استغفار لازم ہے، نیکیاں ہیں ان کو پڑھنا ہے، کرنا ہے. اور میں یشاء فی رحمت، اللہ کی رحمت جو ہے نا، دعائیں جو ہوتی ہیں نا اللہ کی رحمت کھینچ کے لاتی ہیں. دعائیں کریں تاکہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. آخری سورہ 29 پارے کی سورہ مرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت. فالمرسلات عرفا، قسم ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی جو پے در پے ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا. اب یہ کون سی ہوائیں؟ پہلی ہیں عرفا، آہستہ آہستہ چل رہی ہیں جھونکوں کی شکل میں. ان ساری ہواؤں کو آپ محسوس کریں گے. اس سورہ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جو بھی بہن اس کو پہلی دفعہ سمجھ رہی ہے، اب آپ ہواؤں کو محسوس کیجیے گا. کسی دن اتنی پیاری ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، مرسلاتی عرفا لگتی ہے، ہلکی ہلکی آپ کے جسم کو ٹچ کرتی ہے جیسے تھپکیاں دے رہی ہو. اور عاصفات عصفا، تیز ہوائیں جیسے آندھی ہے جو سب اڑا کے کچرا بھی لے کے جا رہی ہے، مٹی اور سب اس کے اندر جا رہا ہے، وہ ان ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے. والناشرات نشرا، پھر قسم ان ہواؤں کی جو نشر کرنے والی ہے. جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں نا، پھیلتی ہیں. اب آج کے دور میں ہم خبریں بھی مراد لے سکتے ہیں نا، یہ میڈیم تو ایئر ہی ہے نا، ایئر سے سگنل آ رہے ہیں، ہمارے موبائل پہ سگنل آ رہے ہیں. تو جدید دور کا اگر کوئی مفسر تفسیر کر رہا ہے تو وہ اس حوالے سے بھی تفسیر کر سکتا ہے. اور ویسے کیا نشر، ہم اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو وہ جو پالینیشن ہوتی ہے، ونڈ پالینیشن، اس کو نشر کیا، ہوا ہی کرتی ہے نشر. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہوا سے ہی ہمارا ساؤنڈ کنڈکٹ ہوتا ہے، سب آ سکتا ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والی جدا کرنا.
اچھا جدا کرنے والی کیا ہے؟ اچھا جی، بادلوں کو جدا کرنے والی ہوائیں بادلوں کو اڑا کے دور دور لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف سے دوسری جگہ سے جہاں بارش برسانی ہو۔ پھل ملقیاتی ذکرا، پھر ڈالنے والی ذکر کو، یعنی اللہ کی یاد دلاتی ہیں ہوائیں، ذکر کہتے ہیں۔ آپ میں نے کہا نا کہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد آپ ہواؤں کو محسوس کیجیے گا تو آپ کو اللہ رب العزت یاد آ جائیں گے۔ تو وہ کون سی ہوا ہو جائے گی؟ فل ملکیاتی ذکرا، جو آیت نمبر 5 پہ۔ عذرا اور نذرا، عذر کے طور پر، یہ ڈراوے کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ ہوا کو محسوس کریں گے تو آپ کا وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ انما توعدون لواقع، ساری قسمیں کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو یعنی قیامت وہ آنے والی ہے، لواقع۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کھول دیا جائے گا، یعنی پھٹ جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جو رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے، رسول سارے رسولوں کو لایا جائے گا اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے۔ یہی یوم نجلت، کس دن کے لیے وعدہ کیے گئے؟ یعنی ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، جس دن قیامت آئے گی تو ستاروں، پہاڑوں، رسولوں کو جمع کرنا، یہ سب کچھ کس لیے کیا جائے گا؟ لیوم فصل، جدائی کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے۔ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ تم لوگوں کو فیصلہ کر دیا جائے، جنہوں نے محنت کی ان کا اجر دے دیا جائے، اور جنہوں نے دوسروں کے لیے، جو لوگ دوسروں کے لیے عذاب بنے، ان لوگوں کو اٹھا کے عذاب میں ڈال دیا جائے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، کیا چیز تجھے بتائے کہ قیامت کیا ہے؟ قیام یوم الفصل، فیصلے کا دن کیا ہے، جدائی کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جھٹلانے والے یہ کون ہے؟ یہ جھٹلانے والے وہ ہیں جو، ویسے تو ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، جس میں کافر منافق 40 مطلب یہ وادی ایسی ہے جیسے وادی ہوتی ہے نا، جیسے پہاڑوں کے درمیان کی نشیبی جگہ ہوتی ہے، تو یہ ایسی وادی ہے کہ اس کا نشیب ایسا ہے کہ 40 سال تک اگر منافر یا کافر اس میں گرایا جائے گا نا تو وہ لڑکتا ہی رہے گا 40 سال تک، پھر وادی کی تہ میں پہنچے گا۔ اور یہ ایسی جہنم کی وادی ہے جہاں دوزخوں کا جو خون اور پیپ ہے نا، کیونکہ گہرائی ہے تو وہ جمع ہوتا رہے گا وہاں پہ، اور اتنا خون اور پیپ ہوگا کہ پہاڑ بھی اس میں چھوڑ دیے جائیں تو پگھل جائیں، مطلب اتنا گرم بھی ہوگا، گرمی سے پگھل جائیں۔ دیکھیے جو جہنمی ہے نا، ان کے ہمارے جسم کیونکہ بدل لیے جائیں گے نا سب کے، تو جو جہنمی ہے ان کے جسم ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہے، ان کے کان اور کندھے کا فاصلہ ایسا ہو جائے گا کہ سالوں کوئی دنیا کا گھڑ سوار ہے، سالوں گھوڑا دوڑا ہے تو وہ کان سے پھر کندھے پہ پہنچے۔ مطلب ایک تو یہ مراد ہوتی ہے کہ جسم جل جل کے سوج جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ جسم اتنے بڑے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے۔ یہ سوال میرے ذہن میں پہلے بھی آتا تھا کہ جہنم کی آگ تو اتنی سخت ہے کہ ایک بندہ جائے گا اور پھک کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر جب میں قرآن سے جڑی اور تفاسیر پڑھی تو دیکھیں نا، علم آپ کا منافقت دور کرتا ہے، شک دور کرتا ہے نا۔ یہ شکوک تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، جہنم کی عذاب دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہے، انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے۔ جب علم حاصل کیا تو پتہ چلا نہیں بھائی، انسان اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کوئی بر اعظم جتنا تو انسان ہوا ہوا ہوگا، تو جہنم کی آگ اس پہ کیوں نہیں پھر اثر کرے گی؟ تو ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، کون سے جھٹلا کے؟ شرک پہ جیتے رہے، جنہوں نے توحید کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود وغیرہ کو، ثم نتبعهم الاخرین، کیا اپنے پیچھے نہیں لائے ان کے بعد والوں کو، یعنی قوم لوط آئے، قوم شعیب آئے، قوم موسیٰ آئی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی کفار مکہ اور ان کے بعد آنے والے مجرموں کا بھی یہی حال ہونا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو پانی سے، یعنی نطفے سے، مہین جو کہ نہایت حقیر ہے۔ یہ اب ہر انسان سے خطاب ہے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے خطاب ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ تمہاری کیا پیدائش ہے، فجعلناه في قرار مکین، پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا مضبوط۔ ماں کا پیٹ کتنا مضبوط ٹھکانہ ہے انسان کا، دیکھنے کو کس قدر فریجائل ہے۔ 3 تہیں ہوتی ہیں، ایک اوپر ایبڈومنل وال ہوتی ہے، ایک یوٹرس کی وال ہوتی ہے، پھر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بیبی بند ہوتا ہے۔ یہ 3 تہوں کا ذکر قرآن نے کہا ہے کہ 3 اندھیروں میں۔ سائنس نے اب ثابت کیا کہ جناب یہ 3 مین لیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن نے پہلے بتایا اعجاز القرآن میں سے، لیکن وہ دیکھیے قرار مکین، بچے کے لیے اتنا ڈیلیکیٹلی وہ بن رہا ہے اور وہ بن جاتا ہے وہاں پہ، اور پھر اس کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ تم سبیلا یسرا، پتہ نہیں کیسے اللہ کیا سیٹ اپ کرتے ہوئے، سوچتی کتنی بڑی قدرت ہے، ماں کے پیٹ سے باہر بھی آ جاتا ہے صحیح سلامت۔ الحمدللہ، الحمدللہ و سبحان اللہ۔ الی قدر معلوم، اندازے تک معلوم، یعنی ماں کے پیٹ میں اندازے تک رہتے تم۔ فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے، یعنی تخلیق میں یا پیدائش کے بعد۔ فنعم القادرون، تو کتنا ہی اچھا ہم اندازہ کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو کفاتا نہیں بنایا، یعنی جمع کرنے والی، سمیٹنے والی۔ لنچ باکس کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں ٹفن کو، لنچ باکس کو۔ تو کفاتا ہر چیز سمیٹ لیتی، کچرا سمیٹ رہی ہے، مردے سمیٹ رہی ہے، ہم
सीवरेज का पानी जा रहा है, उसमें क्या कुछ हम फेंक रहे हैं, सब समेट लेती है। अहिया व अम्बाता, जिंदों को और मुर्दों को, वजालना फिहा रवासिया, जमीन समेट लेती है जिंदों को और मुर्दों को, यानी जिंदों को हमारा सारा दारोमदार जमीन पे ना, हमारी सारी जरूरियात प्लेनेट अर्थ से ही पूरी हो रही है। वजालना फिहा रवासिया शामिखातिन वस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और बनाया हमने इसमें पहाड़, शामिखात, शामिखात कहते हैं फलक बोझ, वस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और पिलाया हमने तुमको पानी फुराता, प्यास बुझाने वाला। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। इन तलिक़ू, चलो, इला मा कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, उस चीज की तरफ जिसकी तरफ तुम जुटलाए जा रहे हो। ये आखिरत में खसारा पाने वाले जो लोग हैं उनकी एक मंजर कशी की जा रही है कि उनको कहा जाएगा चलो अब, जिसका तुमसे वादा किया जाता है ना जहन्नुम का, आखिरत का, उस तरफ चलो। इन तलिक़ू, चलो, इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, उस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, यानी जहन्नुम के साए की बात है कि उसकी 3 शाखें हैं। और जो जो नेक लोग होंगे, ईमान वाले होंगे, और उनको आखिरत के मैदान में कहाँ साया मिलेगा? अर्श का साया मिलेगा। दूसरा साया कौन सा होगा आखिरत के मैदान में? सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान का साया होगा। वो बड़े 2 परिंदों की तरह या बड़े 2 बादलों की तरह उस बंदे के सर पे रहेंगी पूरे 50,000 साल के दिन तक। तो ये 2 साए होंगे, सिर्फ इनके अलावा कोई साया नहीं होगा। तो सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं इसको, जरूरी नहीं है पूरी पूरी एक दिन में पढ़े, थोड़ी थोड़ी पढ़ती रहा करें, अपने मार्क अलग से लगा ले। अलग से मिलती है सूरह बकरा आले इमरान की, अलग से भी कॉपी लाई जा सकती है, सिर्फ वो वही सूरा हो ताकि अपनी निशानी मिक्स ना हो। वो साया होगा। इनके लिए कोई साया नहीं होगा, इनके लिए फिर जहन्नुम का साया होगा। और वो कौन सा साया होगा? हमने देखा था, काला डेंस धुआं होगा जो बहुत गर्म होगा। पीछे हम सूरह वाक़िया में देख कर आ चुके। ला दलीलुम वला युगनी मिनल लहब, ना साया देने वाला होगा और ना काम आएगा। इस तरह से शुअब है, साया तो है 3 शाखों वाला है, लेकिन काम नहीं आएगा, साया देगा नहीं और आग की लिपट से बचा नहीं सकेगा। इन्हा तरमी बिशररिन कल कसर, बेशक वो कौन? जहन्नुम फेंकेगी चिंगारियां। कैसी? कल कसर, जहन्नुम की चिंगारियां कैसी होंगी? बड़े बड़े महलों की मानिंद होगी। कान्ना जिमालतुन सुफ्र, गोया कि वो ऊंट है जर्द रंग के, यानी जो कलर बताया गया उनका ऐसा होगा जैसे जर्द रंग के ऊंट, जो छोटा ऊंट होता है ना 5 साल के आसपास, तो उसको जिमाल कहते हैं, जमल कहते हैं। तो वो उस ऊंट का जो कलर होता है येलो, अब उनको उसी माशरे के हिसाब से समझाया जाएगा, नहीं दहका हुआ कलर होगा, ब्राइट कलर होगा येलो। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत इस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल ला यंतिकून, ये वो दिन होगा कि वो बोल ही नहीं सकेंगे, यानी कुफ्फार दहशत की वजह से बोल नहीं सकेंगे। वला युज़नु लहुम फयअतज़िरून, ना इजाजत दी जाएगी इनके लिए कि वो माजरत करें। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत इस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये दिन है फैसले का, या ये दिन है जुदाई का। जमअनाकुम वल अव्वलीन, हमने जमा कर दिया तुमको भी और तुमसे जो पहले थे उनको भी। फ़इन कान लकुम कैदुन फकीदून, फिर अगर तुम्हारे लिए कोई चाल है मेरे खिलाफ तो बस चाल चलो मुझसे। यानी दुनिया में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत चालें चली थी, मुसलमानों के खिलाफ आज भी चालें चली जाती हैं। उनके खैर पीछे पॉलिटिक्स भी होती है, ऐसा नहीं कि वो इस्लाम की वजह से ही चली जाती है, दुनियावी फायदा है बेसिकली। किसी कौम को सर उठाने नहीं दिया जाता, और खास करके उन कौमों को जो कौमें वाकई कुछ कर गुजरने के काबिल हों। हिस्ट्री से पता चलता है कि मुसलमान थे ऐसे कर गुजरने के काबिल, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। तो आजकल की जो सुपर पावर है, वो नहीं चाहते कि ये कौम दोबारा से ऊपर आए, आपस में लड़ती रहे। तो फकीदून, तो अल्लाह कह रहे हैं अब चलो मेरे लिए चाल है, आपको चाल चल सकते हो। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है इस दिन जुटलाने वालों के लिए। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, बेशक मुत्तकी लोग सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। व फवाकिह मिम्मा यशतहून, और फल होंगे इसमें से जो वो चुन लें, चाह लें, जो उन्हें पसंद आए। कुलू वशरबू हनीआ, खाओ पियो मजे से, यानी सारी पानी की चीज, सारे पीने की चीजें, जूसेस, सब कुछ आ जाते हैं कुलू में। यानी जूस भी है, पानी भी है, शहद भी है, दूध भी है, बबली वाटर भी है, शराब भी है। कुलू कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हनीयम, मजे से, बीमा कुंतुम तामलून, बवजह उसके जो तुम अमल करते थे, अमल लाजिम। इस पॉइंट को जरूर जरूर नोट किया करें जहां जहां है। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देंगे मोहसिनों को। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है जुटनाने वालों के लिए। कुलू वतमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और फायदे उठा लो थोड़े से, बेशक तुम मुजरिम हो। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है जुटनाने वाले के लिए। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, ये वाला जरा आयत गौर से देख लें। जब उनको कहा जाता था कि रुकू करो, ला यरकऊन, नहीं वो रुकू करते थे। पहले उनकी बात आई जो मुतकब्बिरीन थे, सरकश थे, फिर उनकी बात आई जो मुत्तकी थे। अब ये इस पैराग्राफ में किसकी बात आ रही है? जो मुसलमान हैं, ये वो मुजरिम है जो नमाज नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो उसको ज़हन में रखिएगा। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है इस रोज जुटलाने वालों के लिए। तो यहाँ पे मुकज़्ज़िबीन में कौन आ जाएगा? वो जो अल्लाह ताला के अहकामात को जुटलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुसलमान ही मुराद है। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, बस साथ कौन सी बात के इसके बाद ये मान लाएंगे। यानी अगर इस कुरान को झुटलाने के बाद कौन सी किताब चाह रहे हैं कि आसमान से उतर जाए जो उनको मुतासर कर दे। इतनी मुतासर कुन किताब कुरान आसमान से उतरी है,
اس کے بعد کون سی چیز ان کو بدل سکتی ہے جب یہ قرآن نہیں بدل سکا؟ میرے آپ کے لیے کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے بھی اگر ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے تو کیا قرآن سے کوئی اونچی چیز کے منتظر ہیں وہ آئے گی اور وہ ہمیں بدل دے گی؟ تو یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس حدیث کے بعد اب ایسا کیا آ جائے گا ان کو جو بدل دے گا؟ یہ قرآن ان کو نہ بدل سکا، اتنی ڈٹائی ہے ان میں، اتنا تکبر ہے ان میں، ہمارے لیے اتنی دنیا پرستی ہے یا ہمیں اتنی آرام پسند ہے، آرام طلب ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکیں۔ اس آیت کا جواب ہے آمنت باللہ وبما انزل، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور جو اللہ نے اتارا اس پر۔ الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہماری سورہ مرسلات مکمل ہے اور اسی کے ساتھ 29واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم 30واں پارہ کریں گے اور اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو کچھ دعائیں بھی کریں گے، ساتھ ختم القرآن کریں گے اپنا۔ الحمدللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ جب قرآن شروع کیا تھا تو میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہی تھی تب کہ انشاءاللہ اگر ہم استقامت سے جڑے رہے، اللہ کی مدد رہی، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو تکمیل کو بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کل وہ دن ہوگا، بہرحال ابھی بھی ایک دن ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ کوشش کیجیے گا کل ضرور آپ لوگ سارے کے سارے کلاس اٹینڈ کریں، اور بس اللہ ہمارے عمل میں تبدیلی لائے۔ اتنے حصے سے گزرنے کے بعد تو اب ڈیو سا ہو گیا ہم پر کہ ہم اپنی کچھ تو تبدیل کریں نا، کوئی چیزیں اپنے آپ سے سب پرسنلی کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ بنائے کہ یہ چیز میں چھوڑ دوں گی، میں غیبت زیادہ کرتی ہوں یا میرے اندر کوئی تکبر ہے یا جھوٹ ہے، ڈھونڈے انسان اپنا جج خود ہے نا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا نا آج کے انسان اپنے لیے خود وہ ہے، بصیرہ ہے خود، تو دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔